ٹرائی ڈائی کی ایک اور ایپیسوڈ میں خوش آمدید. اور ناظرین اس دفعہ ہمارے ساتھ شامل ہیں عمیر اور فواد نہیں ہے لیکن سجاد پھر سے شامل ہیں ہمارے ساتھ. سجاد ویلکم بیک ٹو دا پوڈ کاسٹ. السلام علیکم. تھینک یو. اچھا علی کو نا ریکارڈ کا بٹن دبانے میں اتنی چل ہوتی ہے کہ ابھی اسکواڈ بھی نہیں ریکارڈنگ تو چل کھولنے رہی دی. ہے. ہاں اسکواڈ بھائی بھی نہیں بس کھولنے ریکارڈ دی, کچھ نہیں کوئی شروع کرنے دیا, بس ریکارڈ دبا رہا ہوں میں. 9 دبا رہا بجتے ہیں ہوں اور میں بس ریکارڈ شروع. تو جی کیا کرکٹ کی دنیا میں کافی کچھ ہو رہا ہے. آف کورس ورلڈ کپ ہونے والا ہے اکتوبر کیا 2 تاریخ سے 3 تاریخ سے کب ہے آئی تھنک 4 یا 5. یار یہ اکتوبر وہ ورلڈ کپ کا ہمیشہ سے پہلا میچ یہ آسٹریلیا نیوزی لینڈ کا کیوں ہوتا ہے یہ میں I don't پچھلے think اس 6-7 بار ورلڈ کپ سے دیکھ رہا ہوں کہ کا ہے نا آسٹریلیا پاکستان نیدرلینڈ پہلا کا تھا. انگلینڈ کا ہے. نہیں پہلا نہیں، انگلینڈ نیوزی لینڈ ہے. اچھا انگلینڈ نیوزی پچھلے لینڈ کا ہے. سال کا اوکے پچھلے ورلڈ کپ کا فائنل ہے پہلا میچ. اوکے ہاں پھر تو وہ اچھا ہوگا, اچھا میچ ہوگا. ہم. تو جی بات ہمیں کرنی ہے بیسیکلی پاکستانی کرکٹ پہ آف کورس, اور حالات تو تھوڑے ذرا سنجیدہ اور رنجیدہ قسم کے لگ رہے ہیں پاکستانی کرکٹ کے, اسپیشلی آج جو پریکٹس میچ ہوا ہے اس کے بعد. کیا کہیں گے آپ لوگ؟ تو تم ایک بات سناؤ کہ اگر تمہیں کرکٹ نہیں پسند یا تمہیں اتنی مصیبت ہے اس ٹیم سے تم کرکٹ دیکھنا چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ یار بہنجود بات یہ باسکٹ ہے بال دیکھا کہ کرو. دیکھو ریالٹی میں بھی تو رہنا چاہیے نا. اب تم لوگ پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہو کہ پتہ نہیں پاکستان کیا کر لے گا اچھا اس تم ورلڈ تو کپ میں. بالکل رام گوپال ورما والی ریالٹی ستیا بنا دیتے ہو ہاں کہ بیکو سب مہاترے کچھ آ دھرم گیا بھرم ہو جائے گا. کہ نہیں تو نا ریالٹی انوراگ یہی ہے نا یار, کشپ سب آ گئے. ریالٹی یہی ہے نا بھائی. مطلب آج آپ کو تھوڑا سا دکھ بھی گیا کہ آپ سمجھ رہے تھے کہ 340 والس بنا لیے ہیں تو بس سب سارے بیٹسمین فارم میں آ گئے ہیں. انہوں نے دکھایا کہ بھائی ہم 5-6 اوور پہلے ختم کر دیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یار ایک تو یار علی دیکھو ہاں یہ وارم اپ میچ تھا. I don't understand کہ تم لوگ اسے اتنا سیریسلی کیوں لے رہے ہیں. یار تو بالر تو یہی ہوں گے نا, حسن علی, محمد وسیم, اب آپ لے کے یہ جا رہے ہیں. یار ایک تو فلی فلیٹ پچ تھی, ٹھیک ہے, ہم نے تھوڑا سلو سٹارٹ لیا. نیوزی لینڈ کی ٹیم نے پھر آسٹریلیا انڈیا میں کھیلا ہوا ہے. پاکستان ٹیم نے تو حیدرآباد پہلی بار مطلب میچ کھیل رہے ہیں زندگی میں انڈیا میں. تھوڑا سا ایکلیمیٹائز ہو. اور میں کہتا تھا نا کہ سعود شکیل اچھا پلیئر ہے. چلو اگر وارم اپ کو جج ہی کرنا ہے تو پھر سعود شکیل کو آپ کھلا لو افتی کو ڈراپ کر کے. اور یہ بھی دیکھ لینا نہیں کھلائیں گے. یہ بھی میں تمہیں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ سعود شکیل کو کوئی میچ نہیں ملے گا. مطلب شروع کے تو نہیں ملیں گے انلیس کہ کوئی 3-4 اننگ میں فیل ہو. میرے حساب سے پتہ ملیں نہیں گے. آپ کا خیال ہے آج کے بعد نہیں ملیں گے اس کو, کیونکہ نہیں میرا یہ ملے گا خیال ہے اس نے اپنی یہ جگہ بھائی. بنا دی یہ آج اتنے کی اننگز کے اتنے بعد. اتنے اسٹبرن ہے بابر اور ساری ٹیم کی مینجمنٹ کے, جو سوچ کے گئے ہیں بس وہی, جو کتاب پہ جو لکھ دیا ہے وہ بس حرف آخر ہے. ایک اور بھی مجھے مسئلہ نظر آیا کہ کل شاداب نے کیوں نہیں بولنگ کی. وہ کیا ولیمے پہ آیا بھائی ہوا وہ تھا؟ بہت بڑے وہ بالر ہیں, وہ اہم میچ میں ہی مروائیں گے اپنی, وہ ایسے میچوں میں نہیں مرواتے. وہ یہ تھا کہ شاہین بھی باہر تھا اور شاداب بھی باہر. ہو سکتا میرے جو 2 مین اٹیکنگ بالر ہیں نا, جو میرے ساری وکٹیں لیتے ہیں, ان کو میں آرام دوں گا. وہ یہ مائنڈ سیٹ تھا تھوڑا سا بابر کا. میں اس کے بغیر چلو صحیح ہے, وہ بات بھی صحیح ہے کہ اس کے بغیر میں چیک کرتا ہوں کہ باقی بالرز میں کتنا پوٹینشیل ہے. لیکن جو آپ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس اور کوئی چوائس ہی نہیں ہے. آپ نے ہر میچ میں حسن علی یا محمد وسیم کو کھلانا ہے, اور آج دونوں کا ہی مطلب برکس نکال دیا بیسیکلی. حسن علی کو تو اینڈ میں پہلا اسپیل میں اس کے اتنے نہیں پڑے, لیکن دوسرے اسپیل میں کیا برابر کیا یار. ہر اوور میں 1 چھکا 2 چوکے اسی طرح پڑ رہے تھے اسے. تو یار علی وارم اپ تھا نا یار, پڑھنے دو چھکے, پریکٹس میچ ہے. اچھا ایک بات ہے, ابھی ہمارے میسیجز پہ اس دن بات ہو رہی تھی تو کچھ ایسی اسی طرح کی بات ہو رہی تھی کہ بھئی علی تو بس ایسی ڈومسڈے سینیریو دیتا ہے اور اس قسم کی بات. اور پھر ایک یہ ہوا کہ انہیں فواد نے یہ میسج کیا کہ بھئی اس ٹیم کی جتنی اچیومنٹس ہیں اتنی تو 90s کی ٹیم کی بالکل بھی نہیں تھیں, اور اس سے پہلے کسی بھی ٹیم کی کوئی نہیں تھیں اچیومنٹس, تو میں تو اس ٹیم کو سپورٹ کروں گا. تو اس پہ میں نے ایک میسج کیا تھا کہ بھئی ذرا اچیومنٹس ذرا لسٹ تو بتا دو, کیا ہے اچیومنٹس مطلب. تو اس کے بعد کوئی جواب نہیں آیا. تو کیا اچیومنٹس ہیں کیا اس ٹیم کی؟ اچیومنٹس تو یہ ہے کہ 2021 میں, سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, 2021 کا سیمی فائنل, اس کے اوپر آپ کہیں گے کہ چوک کیا ہے, آئی نو. پھر فائنل ایشیا کپ کا, اس کے اندر چوک کیا ہے, آئی نو. اور پچھلے سال کا فائنل وہ بھی ایک لکی ڈرا تھا, کیونکہ اگر نیدرلینڈ ساؤتھ افریقہ کو نہ ہراتا تو ہم لوگ فائنل میں نہ پہنچتے. وہ بھی کھے ہی نہ کھے ایک لکی ڈرا تھا, اور اس کے اندر بھی تھوڑا سا
चोक हो गए, लेकिन अचीवमेंट तो है ना। नहीं, लेकिन व्हाट डिफरेंस डज इट मेक इफ वी मेड द फाइनल और सेमीफाइनल? मतलब ये तो इंडिया की नहीं टीम तो सेमीफाइनल में नहीं आई, लेकिन बात तो वही है ना, कप तो दोनों के पास नहीं है। आपने ना अपने मुल्क से बाहर कोई टेस्ट मैच जीते किसी नई जगह पे, राइट? आपने मुल्क के अंदर भी स्ट्रॉन्ग टीमों से टेस्ट मैचेस नहीं जीते, आपने सीरीज वगैरह नहीं जीती इस तरह। तो सारी आपकी जो फतुहात हैं, सारी विक्ट्रीज जो हैं, वो तो सारी वीक टीमों के अगेंस्ट, और वो भी मुल्क के अंदर सिर्फ। तो कंडीशन सारी आपकी फेवर में हो तब आप जीतेंगे बेसिकली। यार अली तुम आई फिर डोंट शुरू एग्री, हो गए हो। सॉरी। अच्छा नहीं, एक क्या सेकंड ना, अचीवमेंट्स हैं, एक क्या मुझे सेकंड। बताओ ना, अच्छा सिवाय ये कि सेमीफाइनल में हम पहुंच के नॉकआउट हो गए, ठीक है? नहीं तो सुनो मतलब ना, सुनो, जब ओलंपिक्स होती है या कोई कंपटीशन होता है, उसमें सिल्वर मेडल की थोड़ी सी तो इज्जत होती है ना, और यार तो मेडल सेमीफाइनल। मिलता है ना उस पे, इधर तो कोई चीज नहीं मिलती ना, सेकंड वाले नहीं, को यू गेट कुछ अ नहीं मिलता। रनर्स अप रियली मेडल। सिल्वर सिल्वर चलो, मेडल तो रनर्स अप मिला है। मेडल मिलता है, तो सेमीफाइनल्स पे तो नहीं मिलता ना। सेमीफाइनल पे भी आपको कुछ मिलता होगा यार, इफ यू रीच द वर्ल्ड कप। सेमीफाइनल पे भी मिलता होगा, हाँ। फिर वो उसके मतलब जिम्बाब्वे वाले मैच भी मिलता है मैच, वैसे तो नहीं, हर हर चीज में मिलता है मैच। नहीं तो तुम क्या चाहते हो? जरा मैं अच्छा कुछ चलो नहीं एक चाहता हूँ, सेकंड, मैं ये अली कहता से हूँ, पूछते हैं। मैं सिर्फ ये चाहता, क्या मतलब, मैं तो चाहता हूँ पाकिस्तान जीते वर्ल्ड कप, ये चाहता हूँ मैं। अच्छा, नहीं, आप तो ये सारे चाहते हैं वर्ल्ड कि कप, हर मैच जो एक एक खेले वो मैच, सारे जीते। नहीं सारे नहीं, मैं मैच मेरा जीते। सिर्फ पॉइंट ये है कि थोड़ी सी मिथ है इस टीम की, कि इस टीम ने बहुत अचीव किया है और बहुत ही कोई पाकिस्तान की बेस्ट एवर टीम है। इस टीम ने इतना कोई अचीव नहीं किया है, सच्ची बात ये है। मतलब अगर आप लिस्ट ऑफ अचीवमेंट देखें, हाँ ठीक है, सेमीफाइनल में पहुंच गए आप, और फाइनल में अच्छा पहुंचना, एक फाइनल सेकंड, में पहुंचना मैं कहता हूँ अचीवमेंट है। चलो ठीक नहीं है, मैं फाइनल तुम्हें में एक बात पहुंचना मैं बताता हूँ कहता ना, हूँ वाकई अचीवमेंट है। सुनो ना यार, पिछले 2 साल से वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर कौन है? यार, इज अ टीम स्पोर्ट, पाकिस्तानी। इट्स नॉट एन इंडिविजुअल स्पोर्ट। नहीं, बट व्हाई डू दे इवन गिव इंडिविजुअल अवार्ड्स इन एनी स्पोर्ट देन? चलो ठीक है, वो तो सही है, लेकिन अगर वो इंडिविजुअल जो है, मतलब उससे बेहतर ये नहीं है कि वो ना हो और पाकिस्तान कोई मतलब टूर्नामेंट जीते या कोई आईसीसी की ट्रॉफी जीते? मतलब विच वन वुड यू टेक रादर? नहीं, आई एम आस्किंग यू। मैं तो ठीक है, मैं तो मैं तो बता आई, रहा हूँ, मैं तो टीम वाली लूं, तुम किसको लोगे? नहीं मैं तो टीम वाली ही लूंगा ऑफ कोर्स, तो लेकिन बस खत्म बात, इंडिविजुअल। आर्गुमेंट ही नहीं है तो कोई, नहीं मतलब बट ये तो वो वाली बात है ना कि कुछ नहीं मिला तो चलो इस पे खुश। नहीं बट लेकिन वन आपका सेकंड ना, सवाल ये है कि व्हाट डू दे डिड दे अचीव, तो वो अचीवमेंट जो ये है मेरा अचीवमेंट्स ही ख्याल हैं में ना मेरे यार, में। हाँ ये बिल्कुल। अचीवमेंट्स ही हैं। इफ द प्रॉब्लम विद पाकिस्तान टीम इज के आप आप कुछ टैक्टिकली आप गलतियां करते हो। इट्स नॉट अबाउट एबिलिटी, स्किल्स हैं इन बॉयज में, टैक्टिक्स कोई है ही नहीं, और वो तो पाकिस्तान टीम में हमेशा से नहीं थे। मैं तुम्हें यार तो ये भी मेरा याद करा। आर्ग्यूमेंट यही है ना कि देखो, पाकिस्तान की टीम कभी भी कोई ऐसी अच्छी नहीं थी, सच्चाई यही है। देखो, सिवाय कुछ पॉकेट्स के अलावा 90s में शारजा के टूर्नामेंट में हमेशा पाकिस्तान अच्छा होता था, लेकिन वो एक जगह थी, सही, एक जगह, एक लोकेशन थी, वहां पे एक कोई दो तीन ही ओपोनेंट होते थे अक्सर, इंडिया, श्रीलंका, इस तरह के। उनके अगेंस्ट पाकिस्तान अच्छा खेलता था। पाकिस्तान ने उस जमाने में भी ऑस्ट्रेलिया में मराई है, 90s में। पाकिस्तान ने उस जमाने में भी साउथ अफ्रीका में मराई है। सही, एक टेस्ट मैच जीते थे हम, वो कोई मुश्ताक अहमद ने 10 चलो भाई, विकेटें ले अच्छा ली इस तरह। सुनो तो सुनो, मतलब लेट्स, कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान ने हमेशा ही जो टॉप की टीमें थी अपने एराज की, उनके अगेंस्ट मराई ही है। सिवाय वेस्ट इंडीज जब टॉप की टीम थी, उसको हमने थोड़ा सा एक वो ड्रॉ श्रॉ हम कर लेते थे सीरीज, अच्छा इमरान चलो खान जावेद चलो, के साथ की उसमें। सुनो, लेट्स लेट्स स्टिक टू वाइट बॉल। अभी WG ग्रेस के ज़माने में हम नहीं जाते, लेट्स स्टिक टू वाइट बॉल। चलो लेट्स काउंट टाइटल्स, एक्सेप्ट फॉर हम्म, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को निकाल दो, हमें पता है ऑस्ट्रेलिया ने कितने, कुछ 6 7, 5 तो उन्होंने ODI वर्ल्ड कप जीते हैं, ठीक हम्म। है। इंडिया पे आ जाओ, इंडिया हैव वन 2 ODI वर्ल्ड कप्स, 1 T20 वर्ल्ड कप, दैट्स 3 ट्रॉफीज, ठीक है। एंड देव ऑल्सो वन अ चैंपियंस ट्रॉफी, चलो 4 जीते हैं, ठीक है, 2013 में, जीते थे चैंपियंस ट्रॉफी? 2013 में यस, जीते थे, ठीक है। 2013। 4 ट्रॉफियां, ठीक है। पाकिस्तान एक ODI वर्ल्ड कप, एक चैंपियंस ट्रॉफी, एक T20 वर्ल्ड कप, 3 ट्रॉफीज, ठीक है। इंग्लैंड एक ODI वर्ल्ड कप, एक T20 वर्ल्ड, 2 T20 वर्ल्ड कप, सॉरी, 3 ट्रॉफीज, और आई थिंक एक चैंपियंस ट्रॉफी भी शायद जीते थे कभी। चैंपियंस ट्रॉफी भी जीते हैं ना। 4 ट्रॉफीज, ठीक है। इंडिया की 4, इंग्लैंड की 4, पाकिस्तान की 3, ठीक है। माय पॉइंट इज देन व्हाट आर यू कंप्लेनिंग अबाउट, क्योंकि नहीं, ये तो हम ट्रॉफीज तो तो उतनी ही है। तो नहीं, ट्रॉफीज उतनी है तो इस टीम ने कौन सी जीती है इसमें से? नहीं, तुम तो कह रहे हो हमेशा से ही खराब थी ना। तो यार इसीलिए तो हम 92 को अभी तक रोते हैं, इसीलिए तो हम उसको अपना चैंपियंस ट्रॉफी को अभी तक याद कर करके मुठे मारते हैं। उसकी वजह ये है कि हम उन दोनों टूर्नामेंट में भी हम फेवरेट्स नहीं थे।
نہ 92 میں اور نہ اس میں. ہم تو صرف اور صرف 2010 میں، میں کہتا ہوں کہ 9 میں تھا 10 میں تھا جس میں ہم جیتے تھے T20 9 میں 9 میں. اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم فیوریٹ تھے. وی ور ون آف دا فیوریٹس کیونکہ وی ور ون آف دا ٹاپ T20 ٹیمز ایٹ دیٹ ٹائم. عمر گل اور آفریدی اور یہ سارے مطلب کریزی ہمارا اٹیک ہوتا تھا. لیکن اس کے علاوہ 92 کو ہم اسی لیے تو روتے ہیں کہ دعائیں جی ساتھ تھیں، رمضان کا مہینہ تھا، یہی ساری باتیں یاد کرتے ہیں. چیمپئنز ٹرافی میں بھی یہی باتیں یاد کرتے ہیں کہ جی بس ایسے وہ حال ہو گیا، یہ ہو گیا. تو مطلب دوز ور ناٹ ایکسپیکٹڈ فرام اس، رائٹ. وہ ہم کسی طرح جیت گئے. مطلب وہ آف کورس پرفارم کر کے ہی جیتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، بٹ لیکن مطلب ایوری تھنگ وینٹ رائٹ فار اس اینڈ وی ون ایٹ دی اینڈ. ایسی تھا نا مطلب لیکن 2021 کا جو میں تو سے بہت پیچھے نہیں جانا چاہتا یار. دیکھ یہ بھی تو دیکھنا، پاکستان ایک پرپیچول آئسولیشن، کرکٹنگ آئسولیشن میں پچھلے 13 سال سے. تو میں نہیں لگتا کہ ان پلیئرز کے کانفیڈنس پہ افیکٹ ہوتا ہوگا یا ان کی مینٹل ہیلتھ پہ افیکٹ ہوتا ہوگا جب ہر وقت یو اے ای جا رہے ہیں. ابھی ایشیا کپ کھیل رہے ہیں، کبھی پاکستان کبھی سری لنکا، ذلیل ہو رہے ہیں. آئی پی ایل جو دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے، ان کے پاس ایکسیس نہیں ہے. آپ کا جو بورڈ ہے اس کا یہ تیسرا چیئرمین آیا ہے پچھلے 1 سال میں. تم یہ دیکھو نا کہ انسٹیبلٹی کتنی ہے ایز اے کرکٹ بورڈ. ٹو پن ایوری تھنگ آن دا ٹیم از انفیئر آئی فیل. نہیں وہ بات تو صحیح ہے. وہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ I'm not pinning everything on the team. Of course system has its own flaws. لیکن بات یہ ہے کہ ٹیم کی یہ کہنا کہ ٹیم نے بہت اچیو کیا ہے پاس ٹیمز کے مقابلے میں، یہ آرگیومنٹ غلط ہے. یہ فیکٹ نہیں ہے. نہیں لیکن بہت میں آپ اچیو کی نہیں بات کیا سے اگری لیکن نہیں اچیو کرتا. تو کیا ہے. نہیں بالکل، کیونکہ فرسٹ اینڈ فارموسٹ وی ڈونٹ ہیو اینی بزنس بینگ دس گڈ. ہماری جو بھی انفراسٹرکچر ہے، جو بھی پلیئر ڈیولپمنٹ ہے، وی ڈونٹ ہیو اینی بزنس بینگ دس گڈ. ہماری جو یہ نئی ایک جنریشن آئی ہے، خاص طور پہ 2021 کا ورلڈ کپ ہوا ہے، اس کے اندر جو لگاتار ہم جیتتے گئے ہیں، اور سیمی فائنل میں بھی جو میچ تھا وہ جیتا ہوا میچ ہم ہارے تھے. پاکستان ور ہارڈ فیوریٹس ٹو ون دا ورلڈ کپ. یہ میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ پاکستان کی اتنی کنسسٹنسی سے جیت رہی ہے ایک ٹیم، اور ایک ہی ٹیم چل رہی ہے، اس کا ایک ہی کیپٹن چل رہا ہے بابر اعظم، اور وہ بھی اتنی کنسسٹنسی دکھا رہا ہے. تو اس کے ساتھ ایک ہوپ بھی آتی ہے کہ ہاں یہ ٹیم ہے، بڑی زبردست ٹیم ہے، اور اس کی امید بھی ہے. وہ دیٹ واز اے ڈرا آف دا لک کہ تھوڑی سی مس مینجمنٹ ہو گئی ہے، اسٹریٹجی تھوڑی سی ایف ہو گئی ہے ادھر، تو یہ ہار گئے ہیں. ورنہ وہ جیتے ہوئے میچ تھے، اور اگر تھوڑا سا لک ان کے ساتھ چلی جاتی، وہ کیچ ڈراپ نہ ہوتا، وہ 3 چھکے نہ پڑتے، تو پاکستان ورلڈ کپ جیت چکا ہوتا. That goes back to something we've discussed. We've been discussing for 2 years کہ بابر is not a great captain. But again, who was a great captain in Pakistan's history? عمران خان ٹھیک ہے بہت بڑا کیپٹن تھا، لیکن عمران خان کے پاس بھی جاوید میاں تھا، اور عمران خان کے پاس ہوم کراؤڈ کنڈیشنز تھے. عمران خان کے پاس انڈیا کے ٹورز تھے. آپ کے پاس ایک اکانومی تھی جو آپ کی کرکٹ کو سپورٹ کرتی تھی. ان کے پاس تو وہ بھی نہیں ہے. ان کے پاس تو انڈیا نہیں ہے یار. لائک اٹس لائک سیئنگ کہ آپ کوئی فٹ بال پلیئرز ہیں، آپ ان سے کہو کہ تم انگلینڈ جا کے نہیں، انگلش پریمیئر لیگ اور لا لیگا میں نہیں کھیل سکتے. تم بس جرمن لیگ اور برازیلین بوکا جونیئرز ان سب کے لیے کھیلو، بنڈس لیگا میں جاؤ. تو میرا وہی پوائنٹ ہے نا کہ اسکلز ڈیولپ کہاں سے ہوں گے. باقی علی ایک آئی تھنک ہمیں اسکواڈس کی طرف آنا چاہیے. لیکن ایک کلاس بات میں یہ کہوں گا، میں آج ایک اویناش آرین، ایک بہاری انڈین ہے، وہ پوڈ کاسٹ کرتا ہے. کل شعیب جٹ کی بھی اس نے بڑی بےزتی کی نا رضوان اور سیفی پہ. تو وہ کہہ رہا تھا کہ ہم جتنا ایموشنل ہو جاتے ہیں، جتنا کریزی ہو جاتے ہیں اپنی ٹیموں کے بارے میں، ہماری ٹیمیں جیتنا چاہیں بھی تو وہ نہیں جیت سکتی، کیونکہ وہ مینٹلی اتنا انڈر ڈیوریس ہوتے ہیں کہ 200 ملین بندہ انہیں دیکھ کے ہر کوئی ایکسپرٹ بنا ہوا ہے، ہر کوئی کہہ رہا ہے یہ کیوں نہیں کر رہے، وہ کیوں نہیں کر رہے، یہ کرو وہ کرو. تو اٹس ناٹ سسٹینیبل فار دوز پلیئرز ایز ویل، کیونکہ ہیں تو وہ سارے چھڑے ہی نا، گاؤں بیسیکلی وہ برازیل والا کمپیریزن ہے نا، بیسیکلی فیفا ورلڈ کپ میں برازیل والا، ارجنٹینا برازیل والا، کہ مطلب کتی عوام بالکل، اور کچھ نہیں ہے ان کے پاس، ایک ہی یہ خوشی ہے کہ یار 4 سال میں ورلڈ کپ جیت جائیں ہم. ابھی ہمارا بھی حال ہے. ابھی تم وہ ایز اے ٹول استعمال کر رہی ہے. تم اگر انگلش فٹ بال ٹیم کو دیکھو نا، ان کے ساتھ وہ ہوتا ہے جو پاکستان انڈیا کے ساتھ ہوتا ہے، انڈیا کے ساتھ ہوتا ہے کہ گولڈن جنریشن. آپ انگلش ٹیم کی 11 اٹھاؤ،
ایک لیفٹ بیک مانچسٹر یونائٹیڈ کا، فرنٹ مین بائرن میونک کا، مڈ فیلڈر سارے ٹاپ کی ٹیمیں، چیمپئنز لیگ ونرز. وہ جوڈ بیلنگم وہ ریال میڈرڈ کے لیے کھیلتا ہے، $100 ملین کی ٹرانسفریں ہوئی ہوتی ہیں ان کی، لیکن ورلڈ کپ آتا ہے تو وہ جرمنی سے ہار جاتے ہیں جو $20 ملین کے پلیئر چلاتے ہیں. اٹس دا ویٹ آف ایکسپیکٹیشنز. میں آئی نو پاکستان کرکٹ جرمنی کی ٹیم تو ہمیشہ ایک بڈھا کھلاتے ہیں نا، ایک بڈھا ضرور کھلاتے ہیں، وہ 42 سال کا ہوتا ہے، وہ سب کی بل مار کے جا رہا ہوتا ہے، مطلب ایک بڈھا وہ آگے کھڑا ہوتا ہے، اسے سب پاس مل رہے ہوتے ہیں، وہ گول مار رہا ہوتا ہے، وہ ڈڑا ڈڑ. وہ مار بھی ہر ورلڈ کپ رہا میں تھا مجھے گول. یاد ہے کہ ایک کوئی بڈھا ضرور ہوتا ہے ان کا. کیا اور نام تھا صحیح اس کا نا، جو کلنزمن، ایک تو ٹیموں کے کلنزمن خواب تھا توڑے ہوتے 90. ہیں. جرمنی کی ٹیم بالکل آسٹریلیا ہے یہ نا، صحیح بہت آپ کے کلینکل. خواب توڑ کے جاتی ہے نا کہ ہاں 132 پہ آل آؤٹ کر دیا، فائنل میں 360 مار دیا انڈیا کو. ہاں کہ آپ لیکن وہ بھی ان کا بھی بالکل یہی چل رہا ہے آج کل کہ وہ بھی بہت ہار رہے ہیں. بہت بڑا پرابلم بنی ہوئی ہے ادھر، کیونکہ ابھی ان کا جو جنرل مینیجر ہے وہ جو بونس ان کی جو ٹیم ہے اس کو اب وہ نکالنا چاہ رہے ہیں کیونکہ وہ جیت نہیں پا رہا. تو جرمنی اس وقت کافی پرابلم میں. اچھا ہے یار، اگلے آسٹریلیا 50 اب جرمنی کا وہی نا، آپ کو آسٹریلین کرکٹ ٹیم کرائسس میں ہے. آپ کو یار یہ اگلے 20 سال بھی کرائسس میں رہے، ان کے پاس اتنی وکٹریز ہیں کہ شاید ان کا ون لاس ریشو ایون آؤٹ ہو جائے، یا کوئی ایک ٹیم ان سے زیادہ سکسیسفل ہو جائے. اگر آسٹریلین ٹیم آج بھی کھیلنا بند کر دے نا تو میرے خیال سے 20 سال لگیں گے کسی اور ٹیم کو انہیں اوورٹیک کرنے میں، بالکل. کیونکہ 5 تو ہو گیا ہے ورلڈ کپ. 5 ورلڈ کپ ہونے میں ہی کوئی آپ کی مطلب ہے کہ 20 سال لگ انگلینڈ جائیں گے. اگلے 4 ورلڈ کپ بھی جیتے تو کوئی 16 سال چاہیے. ہاں نہیں بالکل، کیونکہ میں اسکواڈز بھی دیکھ رہا تھا ان کی اس وقت جو اسکواڈ اناؤنس ہوئی ہے، تو میں پہلے میرا یہی خیال تھا کہ یار کتنی فضول اسکواڈ ہے. پھر میں نے تھوڑا سا غور کیا، میں نے کہا ہاں فضول تو اتنی نہیں ہے، کیونکہ ان کی جو پاسٹ ہے، جو اسکواڈز ہیں، جو ان کا ایک معیار ہے جیتنے کا، اس کے حساب سے تو پھر فضول ہی ہے. لیکن پھر بھی کافی تگڑی اسکواڈ ہے ان کی. انگلینڈ کو آسٹریلیا کی طرف پہنچنے میں بہت سارے انہیں بندے مارنے پڑیں گے، کیونکہ اتنی ساری ٹیمیں ہیں تو صرف 5 ہونی چاہیے عمران خان کے مطابق. تو دیکھیے اس 5 کی جب تک ریزن نہیں کیا ہے. ہوں گی. اور یار پتہ ہے مجھے بھی لگتا ہے کہ انگلینڈ کی بھی یہ گولڈن جنریشن تھی. جس دن یہ سٹوکس گئے نا، تو سٹوکس بٹلر جس دن گئے نا، میرے حساب سے انگلش ٹیم میں بھی ایک آئے گا وہ لیڈرشپ کا کرائسس. لیڈرشپ کا آ سکتا ہے، لیکن ان کے اٹیکنگ تو کرکٹ کے کھیلتے رہیں گے، کیونکہ جن کے نئے جو آ رہے ہیں سارے، ہیری بروکو، بین ڈکٹ تو خیر اتنا نیا نہیں ہے، لیکن وہ ایک اور جو ہے کون سا جو اوپننگ کرتا ہے ٹیسٹ میں اپنا زیک کرالی، زیک کرالی، مطلب سارے ہیں یار، مطلب ان کے آ رہے ہیں نئے جو نہیں سارے آ رہے ہیں سارے ایک طرح سے کھیلتے ہیں. لیڈرشپ کی تو کمی ہوگی نا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ لیڈرشپ کی کمی ہو جائے، وہ ایک لیکن گیپ ہے یار اصل میں وہی بات ہے، تم کہہ تو تم صحیح رہے ہو، آپ دونوں ہی صحیح بات کہہ رہے ہیں کہ سیکیور ہیں سارے وہ نا، مطلب وہ اپنی پتہ ہے کہ یار مطلب اپنی جگہ ہے، انہیں کہہ دیا ہے کہ کھیلو گے تو کھیلیں گے. اب یہاں پہ بابر میچ جو پریکٹس میچ بھی نہیں چھوڑتا، مطلب رضوان پریکٹس میچ بھی نہیں چھوڑتے بھائی، مطلب افغانستان سے میچ ہو، آسٹریلیا سے ہو، نیوزی لینڈ سے ہو، ورلڈ کپ ہو، کچھ بھی ہو، پھدو سیریز ہو سری لنکا میں، میچ نہیں چھوڑنا بھائی، کیونکہ پتا ہے کہ ایک میچ اگر چھوڑا ایک اور کوئی چل گیا تو یہ ہوگا یار بابر کو ہٹا دو، بڈھا ہو گیا ہے، مطلب ایسی بات ہو بالکل وہی سکتی نا، ہے. کیونکہ دیکھنا کیونکہ یار بھائی یو اور کین شیئر بلیم کٹ ہم. وغیرہ تو چلا رہے ہیں ایک ٹوٹل نیٹ ورک اس کو ہٹانے کا بڑے سالوں سے. اب دیکھو بین سٹوکس کو لائے ہیں وہ، مطلب ایسے ہی اٹھا کے لائے ہیں نا، 2 سال سے کوئی او ڈی آئی نہیں کھیلا تھا اس نے، سپوزٹلی ریٹائر ہی تھا او ڈی آئی سے، لیکن کہیں پہ میڈیا میں نے یہ نہیں سنا کہ یار یہ غلط ہو رہا ہے، یہ زیادتی ہو رہی ہے، یہ اس کھلاڑی کے ساتھ زیادتی ہو گئی اگر بین سٹوکس نے اس کی جگہ لے لی. سب کو پتا ہے کہ یار بین سٹوکس ہے اس طرح کا کھلاڑی کہ اس کے لیے آپ یہ ایکسیپشنل رول آپ لگا سکتے ہیں. مطلب اس نے کیا لیکن وہ 180 پروف بھی مارا تھا کیا نا اس نے. آسٹریلیا کے خلاف. تو they also repay the faith. ہم دیکھو نا، ہم شاداب کو بیک کر ہی جا رہے ہیں. کل تم شاداب کی پرفارمنس دیکھو، کل جیسی اس نے 2-6 مارے نا، پہلی تو بات ہے کوئی واہیات ترین بولنگ تھی جس پہ میڈیم پیس، ملٹری میڈیم فارٹ تھی جس پہ اس نے 6 مارے ہیں. ٹویٹر دیکھو تو ویلکم ٹو شاداب انڈیا، اور اس کے بعد شاداب بھائی آؤٹ ہو گئے. یہ شاداب بھی نا ایک بہت بڑی وہ ہے، فلم ہے وہ، مت ہے نہیں وہ جب دیکھو T20 میں تو ہی از ایکسلنٹ، دا بوائے لیکن دا مت.
لیکن اس نے ٹکناٹ تھوڑی کی اپنی انتہا. اس نے اپنی تھوڑی مت بنائی ہوئی ہے فالتو کی. سر سر ہاں سر لیکن سے ٹی ٹکر ٹوینٹی میں مارنی ہے ایک اسے. پیریڈ تھا کہ وہ T20 میں آئی فلی اگری کہ T20 کا وہ بہت اچھا پلیئر ہے. ODI کا بھی میرے خیال کافی ہمارے جو پلیئر ہیں وہ بسٹ ہوں گے, میرا یہ خیال ہے. جو متس بنی ہوئی ہیں کچھ پلیئرس کی. یار یہ وسیم جونیئر سے تو بہتر تھا فہیم کو ہی لے جاتے یار, کل 6 وکٹیں لی ہیں اس نے قائد یار اعظم کی. وسیم جونیئر اور حسن علی دونوں سے بہتر زمان خان تھا یار. زمان خان نے مطلب آپ کو ڈیتھ میں تو یار آپ کو کم از ریزروز کم میں اوور تو کر کے ہے دے یار, سکتا ہے. حسن علی تو اپنے سسرال جا سکتا تھا یار, انڈین بیوی ہے اس کی. ہاں ہاں لیکن یار فہیم رانا صحیح بات ہے, پرفیکٹ. حسن علی کو ریزرو نہیں رکھتے, اسے کہتے تو اپنے سسرال میں بیٹھ, ضرورت پڑے گی بلا لیں گے بھائی. ہاں لیکن یار رانا وہ فہیم بیٹنگ کے کر ساتھ لیتا نا. جاتی ہوئی ہے. نہیں رانا بھی ویسے ہاں کوئی اس اتنا کے ساتھ چل تو وہی ہے. نہیں رہا ہے ویسے یار, مطلب اس کی ریسنٹ پرفارمنس پر ٹھیک ہے, مطلب ہاں یہ ہے کہ یار حسن وہ علی سے انڈیا تو کے خلاف ہی سب نہیں بہتر. چلا, انڈیا کے خلاف ہی نہیں چلا. بس اس کے خلاف, انڈیا کے خلاف تو ہمارے 11 کے 11 پلیئر نہیں چلے. ہاں خیر وہ تو ہے ہی. تو یار اب جیسے بات ہو رہی ہے پاکستانی کھلاڑیوں کی اتنی فالٹ نہیں ہے اور سسٹم کی بھی فالٹ ہے, تو اسی پہ ذرا آتے ہیں پے ڈسپیوٹ جو چل رہا تھا. مطلب اور کوئی بورڈ ایسا نہیں ہے جس میں یہ خبریں آتی ہیں کہ یار پے ڈسپیوٹ چل رہا ہے, مطلب سوائے سری لنکا سے کبھی کبھی اس طرح کی خبریں آتی یا ہیں ساؤتھ بنگلہ پاکستان دیش. میں. افریقہ بھی بہت, ساؤتھ ہاں افریقہ بھی ساؤتھ بڑا افریقہ, کہتے ہیں کتا غریب بورڈ. ملکوں کے مسئلے, غریب مسلم ملکوں کے مسئلے. مطلب میں اور عمیر یہ بات کر رہے تھے کہ بچپن میں تو ہمیں پتہ نہیں تھا نا, ہم بھی پینڈو تھے, تو وہ گوری بچیاں دیکھ کے ساؤتھ افریقہ کی ہم سمجھتے تھے کہ بڑا کوئی ڈیولپڈ ملک ہے. وہ جب اسے ٹی وی پہ دیکھتے تھے نا تو ہم سمجھ وہ برا میں بیٹھی ہوئی ہوتی تھی, ہم سمجھتے تھے یار یہ تو بہت واقعی ایڈوانس ملک ہے. مطلب ہمیں ہاں پتہ نہیں تھا کہ غریب بھی ننگے ہو سکتے ہیں. جیکب زوما نہیں, غریب بھی خوبصورت اور ننگے ہو سکتے ہیں. ہاں ہاں. خوبصورت ہے ننگے ہو سکتے ہیں. تو ہم ہماری یہی سوسائٹی سمجھتے میں تھے. تو یہ ہے نا کہ غریب ہے تو شکل کا اچھا نہیں ہوگا. مجھے ابھی بھی وہ وقت یاد ہے کہ وہ اکثر جب وہ کراؤڈ میں جاتا تھا, ساؤتھ افریقہ کی ٹیسٹ سیریز چل رہی ہے اور کوئی برا میں بیٹھی ہوئی ہیں خواتین, تو 5 سیکنڈ کے ڈیلے کے بعد ایک دم پی ٹی وی کا لوگو آتا تھا سامنے. ہاں اچھا. اس پہ سیٹلائٹ گھوم رہی ہے, اس کے اوپر نا سیٹلائٹ گھوم رہی ہوتی تھی لوگوں کے ارد اب گرد. تم دیکھو نا ہمارے پلیئر کس کلچر سے آئے ہیں. ہاں آپ کیا خاک کمپیٹ کرو گے شین وان سے, گلین مگرا سے, اور پیٹ کمن سے, اور وراٹ کوہلی وغیرہ تو بھول ہی جاؤ نا. وہ تو ہاں وراٹ کوہلی تو کہتے ہیں وہ جم میں آتا ہے نا تو وہ جم شم بند کر دیتے ہیں, کوئی اس کے 10 سیکورٹی گارڈ جو ہیں. یہ وراٹ تو کوہلی کے تو گھر میں جم ہوگا یار, کیا ہو گیا, نہیں وہ باہر بھی جاتا ہے باہر ٹریننگ. بھی زیادہ انگل فالتو کی عوام کو تنگ کرنا. نہیں دیکھنا, آپ نے باہر, گھر سے باہر نکلنا بھی تو ایک چیز ہوتی ہے نا. آپ اسی گھر میں کھاتے پیتے سوتے جم کرتے ہو, آپ یار بھی ایک دو کہتے روڈیں تنگ تو آ خرید لے جائے. آگے پیچھے کی, گھر کے آگے اسی میں ٹہلتا رہے. آئی وونٹ بی سرپرائزڈ اگر تم لوگ کے خیال میں وراٹ کوہلی کی کیا ہوگی نیٹ ورتھ. 300-400 ملین تو ہوں گے اس کے پاس. ہاں نہیں وہ تو ڈیفینیٹلی 200-300 ڈیفینیٹلی. ملین وہ اس کی اور انوشکا شرما کی کمبائنڈ. ہاں ایسی ہوگی کچھ, پتہ نہیں 200-300 تو ایگزیکٹلی. ہوگی. ہاں تو اس کے ای میل کا پاسورڈ کیا ہوگا, انوشکا بیبی, آئی لو انوشکا بیبی 123. I love شاداب. I آئی love لو شاداب. مالکا. آئی لو شاداب, آئی لو شاداب 69. تو اچھا وہ ایک اور مجھے اس سے بات آئی ہے, جو اس کی ساؤتھ افریقہ کی بات ہو رہی تھی کہ وہ جو خواتین بیٹھی ہوتی تھی کہ ایک زمانے میں نا این ٹی ایم پہ دوپہر کے ٹائم سی این این کی لائیو ٹیلی کاسٹ آتی تھی پاکستان میں نا, تو اس کے اندر کئی دفعہ اس طرح کے اشتہار آتے تھے, اس میں اسی طرح کی مطلب کوئی جیسے کوئی دوائیاں ہوں, کوئی اس طرح کی نا, تو میں وہی ذرا کم کپڑوں میں خواتین. تو اس کا ایک توڑ نکالا تھا پاکستانیوں نے, جو کہ انتہائی جعلی توڑ تھا, کہ اگر ململ کے دوپٹے کے تھرو دیکھو گے تو وہ نا وہ کر دیتے, بلر کر دیتے تھے, اس کو بلر کر دیتے تھے, جیسے کوئی اس طرح کی چیز آتی تھی. تو کہتا کہ ململ کا دوپٹہ لاؤ, اس کے تھرو دیکھو گے تو وہ دکھ جائے گا. آپ مجھے یاد ہے. ٹھرک کی انتہا دیکھیں آپ, مطلب نا کہیں تو کچھ بھی دکھے. نہیں وہ سی این این پہ لڑکی نے بس وہ ایک بیوٹی پیجنٹ یا بکینی شکینی ہاں پہنی, ہاں ایسے کوئی ایڈ چل رہا ہوتا تھا, فوراً بلر. مطلب ہے کمال ہی ہے, پاکستان تو کمال ہی جگہ ہے. اب تو یہ چیزیں ایسے تو سری لنکا میں نہیں ہوتی.
اسی لیے تو پھر سوسائٹی سے محمد وسیم نکلتے ہیں نا کہ وہ لڑکی آ رہی ہے بات کرنے, ہوسٹ مطلب جو بھی کہہ لو اس کو, کمنٹیٹر, وہ بھاگ رہا ہے کہ نہیں 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 نہیں, بات ہی نہیں. ہم دنیا کی 5th بگیسٹ پاپولیشن ہے, یہ ریزن ہے. ہاں پیچھے نہیں تو بات یہ ہے کہ جب گھر میں کزن ہے تو دور کیوں جانا ہے. میں ویسے ابھی ایک پیج ہے انسٹاگرام پہ 8 فیکٹ, اس میں لکھا ہوا تھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ کزن میرجز ہوتی ہیں صومالیہ, پاکستان اور شاید قطر. قطر, ہاں, برکینو فاسو یا صومالیہ برکینا فاسو تھا, اور پاکستان تو تھا ہی. اور کامن ڈینومینیٹر کیا ہے؟ مسلمان. ہاں کامن ڈینومینیٹر بھائی, مطلب ہندو تو بھائی کرتے ہی نہیں ہے, ہندو تو کنڈلی اسی لیے دیکھتے ہیں کہ کہیں دور دور سے بھی مطلب کوئی وہ کنیکشن نہ ہو, مطلب 7 پشتوں یہ پہلے, بھی بات صحیح ہے. وہ تو اس لیے دیکھتے ہیں. وہ تو پتہ ہے اپنی کزنس کو وہ سسٹر کہتے ہیں, مطلب میرے نیپالی شپالی دوست وہ تو وہ ہم بھی کہتے ہی کہتے سسٹر. ہیں. نہیں مطلب ہم تو پھر ہم بھی بعد کہتے ہیں میں تو لیکن پھر بھی چینج بھی شادی کرتے کر تھے لیتے ہیں. ہاں, پہلے وہ بھائی جان پھر بعد میں جان. نہیں وہ شادی کے ایک بعد دفعہ جان. کہا تھا نا کہ پہلے بھائی پھر 4 بھائی پہ وہ ایک اسپاٹ میں آپ نے بات کی تھی. وہی سین ہے بیسیکلی. تو ہاں یہ مطلب باقی ہمارا یہ بہت یہ فضول سسٹم ہے یار, مطلب اسپیشلی فرسٹ کزن سیکنڈ کزن, یار یہ تو چھوڑ دو یار, چلو فورتھ ففتھ پہ چلے جاؤ. لیکن آپ کا خیال ہے یہ جو کلچر ہے اس کی ریزن ہے, یہ ریزن ہے کیونکہ اوپن کلچر ہے انڈیا میں, آسٹریلیا میں ادھر لونڈی بازی چلتی ہے, یہ سارا ہوتا ہے, تو اس لیے ان کی پلیئر زیادہ ڈیولپ ہے. آپ لوگوں کا خیال ہے؟ نہیں یہ ڈائریکٹ ایکویشن نہیں بنائی میں نے کہ آپ کا سجاد نے تو انڈیپینڈنٹ بالکل ویریبل. پردہ اٹھا ہی دیا. میں نے پوڈ کاسٹ کرے تو پھر پوڈ کاسٹ کرے. سب سے مہنگا ململ کا کپڑا ہے وہ لگاؤ. ایک طرف آپ ریگریشن کی ایکویشن میں آپ رکھیں ایکس ویریبل لونڈے بازی, اور دوسری طرف وائی ویریبل بیٹسمین کی ایوریج, تو ڈائریکٹ ریلیشن شپ بنتا ہے مطلب. نہیں یار, اچھا چلو پے ڈسپیوٹس, تو میں تمہیں پے ڈسپیوٹس کی سمری دے دیتا ہوں. 45 لاکھ ملیں گے بابر, رضوان اور شاہین کو. اور روپیہ ہمارے نا, تو کتنے ڈالر بنتے ہیں یہ یار کنورژن کرو, آپ کھولو ایکسی کرنسی. 45 لاکھ مہینے کے نا, ہاں $16,000 بنتے ہیں شاید. لیکن ہمارا ایک دوست ہے جو کہتا ہے کہ رضوان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوتی ہے. تو 45 لاکھ کما رہا ہے رضوان مہینے کا. لیکن مزے کی بات ہے, ابرار کو کانٹریکٹ ہی نہیں دیا. یار ذرا وہ اس کی لسٹ تو نکالو نا, کون کون ہے, شیئر کرو نا یہاں پہ. یہ میں تمہیں پوڈ سے پہلے یہی کہہ رہا تھا. تمہیں ریکارڈ پہ کوئی بات نہیں, ابھی کر لیتے ہیں کہ ایسا کیا ہو گیا, ایسا کون سی ہم کوئی اپنا قطر کی آبادی میں اضافہ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, اتنا بھی سیریس نہیں ہے ہم. تو ہاں پے ڈسپیوٹ میں مجھے یہ یاد ہے, میں نے جو دیکھی تھی کہ کیٹیگری $12,000 بنتا ہے مہینے کا. $12,000 مہینے کا, یار یہ تو کچھ بھی نہیں ہے قسم خدا کی. مطلب ہر پاکستان کے حساب سے تو یہاں بہت پہ کم یار ہے. یہ کچھ نہیں. یہاں پہ میرے جو ڈاکٹر دوست ہیں وہ اس سے زیادہ کہیں زیادہ کما رہے ہیں, مطلب قسم سے یار. امریکہ میں مہینے کا $12,000 تو مہینے کا. میرے جو 35 کالج ہیں وہ زیادہ اس لاکھ سے زیادہ کماتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں نا تمہیں, 12,000 تو یار مطلب یہاں پہ ڈاکٹر جو ہے نا اپنی, جیسے یہاں پہ میرے ایک دو دوست ہیں, ان کی اس طرح کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ ایک ہفتہ کام ایک ہفتہ چھٹی ڈاکٹر کی نا. تو وہ کیا کرتے ہیں عموماً, جو ایک ہفتہ چھٹی ہوتی ہے اس میں بھی ایک پکڑ لیتے ہیں کہیں تھوڑا سا 1 گھنٹہ دور جا کے نا, وہ ہاسپٹلسٹ ٹائپ کی شفٹ, اسے ایک شفٹ کے ان کو $1,200-1,300 آسٹریلیا ملتے کو ہیں کمپیئر کریں ایک دن کے. پاکستان سے, جہاں پہ لوگ 35 لاکھ نہیں لیکن منہ علی سے یہ کہتا ہے کوئی صرف بات, لیکن ایز اے پروفیشنل ایتھلیٹ ان کی بیس سیلری ہے, انڈورسمنٹ اور پی ایس ایل اور لیگز اور میچ فیس, یہ سب بھی تو ملتی ہوں گی نا. 45 لاکھ تو آپ کو صرف ایک پیمنٹ ہے مہینے کی, آپ کو اور پیمنٹس بھی ملتی ہیں. یار پھر بھی مطلب دنیا کی اور انٹرنیشنل سپورٹس یا ایون یو ایس کی سپورٹس کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے یہ. تو ابھی یہ پھر وہ جو ہم شروع میں بات کر رہے تھے کہ تم کہہ رہے تھے یہ چیمپئن ٹیم نہیں ہے, تو اس لیے نہیں ہے نا, $12,000 پہ رکھی ہوئی ہے. اچھا ہم سب سے ہائیسٹ پیڈ ٹیم کون سی ہے اس وقت, کرکٹ کی بات کر رہا ہوں دنیا میں. انڈیا کی یہ آ گیا نہیں, سینٹرل کانٹریکٹ کی آ گئی لسٹ بھائی. کیٹیگریز مطلب جو ہیں 4 کیٹیگریز ہیں, یہ اب آپ لوگوں کو دکھ بھی رہی ہوں گی یہاں پہ ہوپ فلی. تو ABCD, اے سے تو میں حال میں کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, بابر اعظم, رضوان, شاہین شاہ.
کیا کہتے ہیں؟ نہیں مسئلہ ہے اس کے اندر یہ ہے کہ ایک کے اندر کچھ پلیئر ہونے چاہیے تھے نہیں آپ ایسا کریں کہ انکلوژن پہ بات کرتے ہیں نا، ایکسکلوژن پہ نہیں کرتے، تو اس سے یہ ہوگا کہ جیسے جیسے ایک لسٹ پہ آتے رہیں گے تو ہم یہ کہیں گے اچھا نہیں اس بندے کو یہاں ہونا چاہیے تھا، اس بندے کو وہاں ٹھیک ہونا ہے چاہیے تھا. تو مطلب ان تینوں سے تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے نا اے پہ ہونے میں، نہیں نہیں رائٹ. اچھا بی پہ آتے ہیں، امام الحق، شاداب خان، فخر زمان، محمد نواز، حارث رؤوف اور نسیم شاہ. نواز کیا کر رہا ہے؟ امام سے تو ہاں کوئی وہ مسئلہ بی نہیں میں ہے، آئی تھنک امام از فائن، ایک رائٹ، پلیز ان ٹیسٹ اینڈ یس اوڈی آئی. شاداب خان آف کورس اب آپ نے وائس کیپٹن بنایا ہوا ہے تو بی میں تو رکھنا ہی ہے. فخر زمان ہی بیسکلی اونلی پلیز اوڈی آئی ناؤ، رائٹ. ٹیسٹ بھی مطلب وہ سوری ٹی ہاں ٹوینٹی بھی لیکن T20 میں کھیلتا بھی ہے. آتا ہے وہ سینیورٹی بھی T20 میں ہوتی ہے، دوستی یاری بھی تو ہوتی ہے نا یار. نسیم شاہ کو شاید اے میں ہونا چاہیے تھا، رائٹ. ہاں میرا بھی یہی خیال. یہ ہاں بالکل یہ ہاں اس کو اے میں حارث ہونا چاہیے تھا. رؤوف بی میں صحیح ہے کیونکہ ٹیسٹ میچ ہم، وغیرہ نہیں کھیلتا. اور نواز کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نواز ڈی میں ہونا چاہیے تھا. نواز لیکن پتہ نہیں اس لسٹ میں ہے کیوں. اس لیے ہے کہ وہ تینوں فارمیٹ کھیلتا ہے بیسکلی، اس وجہ سے. اور تینوں میں اس کو کھیلنا مراتا ہاں چاہیے. مطلب آن پیپر وہ تینوں تو کھیلتا ہے تو اس وجہ سے ہے بیسکلی. اچھا سی میں اب نواز آتے ہیں. سی میں عماد وسیم، جنہوں نے عرصے سے کوئی میچ نہیں کھیلا. اس کے ہے. پاس اچھا سی بابر میں کی صرف ننگی دو تصویریں ہیں ہیں. اور سارے ڈی ہاں میں صرف پڑتی دو. ہیں. ایسا لگ رہا ہے زبردستی سی بنائی ہے کیٹیگری بھائی، مطلب کیا ہے صرف دو پہ اتنا مطلب پیار اور کیوں؟ سی. عماد وسیم تو پاکستان ٹیم میں ہی نہیں ہے اس وقت. اس ہاں اچھا مطلب سی آپ نے بنا دی صرف دو کی، تو بھائی یہ جو ڈی اور سی کو ملا کے ایک سی بنا دیتے کیٹیگری میں، دو بندے سی میں اور میں نے کوئی پھر پتہ نہیں پیسے زیادہ دینے 36 پڑتے ہیں نا. بندے نا 36 بندے انصافیاں ساری ڈی میں ہوئی ہوئی ہیں. اچھا ڈی میں حسن علی سے کسی کو مسئلہ ہے کیا کہ انکلوژن سے؟ نہیں تم اچھا وہ چھوڑ دو نا، پلیئر بائی پلیئر جائیں گے تو ساری رات گزر جائے گی. تو گزر تم جائے، دیکھو تمہیں نا اور کیا سعود، کام کرنے ہیں ساری رات میرا ہیں؟ دن ہے نا اس لیے مجھے جانا ہے. سعود شکیل should have been in C اور B. سلمان علی آغا یار سعود شکیل نے تو کوئی ورلڈ ریکارڈ نہیں بنایا. ہاں نہیں، لیکن آپ اسے فوراً یس تو بی میں نہیں ڈال سکتے. بی میں تھوڑا ایکسپیرینس بھی میٹر کرتا ہے. ہوں تو سی میں تو منیمم ہونا چاہیے تھا سعود کو، اور سلمان ہوں علی آغے کو بھی. ہوں. لیکن ایکسپیرینس میٹر کرتا ہے. کون سے یہ کس نے لکھے ہوئے رول؟ یہ کہیں پہ رول ہے کہ آپ کو اتنی سینیورٹی ہونی چاہیے کہ پھر آپ کہیں پر نسیم یہ شاہ کیوں ہیں بی میں؟ شیرازی کی تکیہ کے نیچے ایک نسیم کتاب شاہ has رکھی ہے، been اس میں playing for سارے 4 رول years لکھے ہیں. سجاد. نسیم شاہ 4 سال سے کھیل رہا ہے نا. ہاں ٹھیک ہے لیکن ساؤتھ شکیل بھی اتنے سالوں سے کھیل رہا ہے، اتنے سالوں سے فرسٹ کلاس میں پرفارمنس پہ پرفارمنس دے رہا نہیں نہیں وہ ہے. کیپٹن رہا ہے نہیں نہیں انڈر وہ 19 کا. انٹرنیشنل سے سٹارٹ کرتے ہیں. وہ انٹرنیشنل ٹیم میں تو پچھلے 1 سال سے ہی he's been a permanent fixture. I think he should have been B or C. چلو let's say he could have been B. یس آئی ایگری، بھی ہونا چاہیے But تھا اس کو. then that applies to سلمان علی آغا too. 1 سال سے وہ consistently کھیل رہا ہے. He should have been B or C. افتی کو اچھا سی میں ہونا چاہیے تھا کم از کم. اب پھر ہاں ایف ٹی ایسے، کو تو ڈیفینیٹلی سی ہونا. ہاں ایف ٹی کو سی میں ہونا چاہیے تھا میرے خیال میں. ان ساری کیٹیگریز میں اگر آپ کہیں تو اگر آپ کو سوچا وہی ہے کہ حسن علی کو کھلانا ہے تو پھر سی میں ہونا چاہیے تھا حسن علی کو، رائٹ. کیونکہ وہی بات ہے کہ ایکسپیرینس بھی ہے، عرصے سے کھیلا ہوا بھی ہے. اگر آپ نے سوچ ہی لیا ہے کہ بھائی ٹیسٹ میں بھی کھیلنا ہے، او ڈی آئی میں بھی کھیلنا ہے، تو صحیح ہے، سی پھر بنتا ہے اس کا. اس کے علاوہ پھر سی میں سلمان علی آغا بنتا ہے، افتخار احمد بنتے ہیں. یہ تینوں تو بنتے ہی بنتے ہیں سی میں میرے خیال میں. اب باقی جو ہاں ہیں آپ کے ڈیفینیٹلی. فرنجز پہ جو کھلاڑی ہیں، احسان اللہ، محمد حارث، ٹھیک ہے ان کو ڈی میں بنتا ہے. سعود شکیل کا بن سکیں سی بنتا ہے. شان مسعود آئی ڈونٹ نو، اسے آڈ کیس، اب کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کھیلے گا بھی نہیں کھیلے گا، نہیں نہیں پتہ وہ نہیں. ٹیسٹ ٹیم میں تو ہے. ٹیسٹ ہاں ٹیم ٹیسٹ میں میں تو ہے نا وہ. ہے لیکن اب مجھے نہیں لگتا اب رہے گا ٹیسٹ ٹیم میں. اینی ویز خیر کیوں ٹیسٹ میچ تو پتہ نہیں کب ہوں گے پاکستان کے، وہ تو بہت ہی آگے کی بات ہے. جی بیسکلی آسٹریلیا جا رہے ہیں یار. پہلے ہم نے اس سے پہلے والے میچز میں ہم نے جو ہے سوری اس سے پہلے والے کانٹریکٹس میں ہم نے ایک وہ ایمرجنگ کیٹیگری رکھی تھی، رائٹ. اب ہم نے نہیں رکھی وہ، جس کا مطلب سیدھے سیدھا یہ بنتا ہے کہ ڈی بیکمز یور آٹومیٹک ایمرجنگ کیٹیگری. sort of a mix of D and emerging. ہاں مطلب ڈی کے مطلب جو فرنجز پہ کھلاڑی ہیں اور جو ایمرجنگ ہیں یہ یہی ہو سکتے ہیں نا ڈی میں، اور تو کوئی نہیں ہے. تو میرے خیال میں تو یہ ڈی کی لسٹ بہت بڑی ہے اور اس میں کافی سارے کھلاڑی کم از کم سی میں ہونے چاہیے تھے.
لیکن پھر ہاں کچھ ٹوٹلی. ایسے پلیئر ہے ٹیسٹ میں جس طرح نعمان علی ہے, پھر وہ ابرار احمد ہے, وہ کیوں نہیں ہے ہاں یہ بہت لسٹ میں؟ بڑی حسنین نہیں ہے, ایکسکلوژن ہے. حسنین نہیں ہے, حسین نہیں ہے, اور سیفی سیفی سرفراز ہے. کسی کو بھول جائیں, سیفی کو نہیں بھولتے. نہیں بھائی سیفی تو ابھی دیکھو ٹیسٹ میں تو کھیل رہا ہے رائٹ, ٹیسٹ میں تو اس نے اپنی جگہ واپس ہاں ٹیسٹ میں ریکلیم کی ہے, یار تو لیکن اب وہ تو ابرار آپ کا بیسٹ بالر ہے مین ٹیسٹ اسپنر ہے. میچز ہاں میں. ہاں, نہیں تو ابرار نے بھی تو کوئی ٹیسٹ میں ریکارڈ ویکارڈ بنایا ہے نا اس نے, کوئی پہلے 3 میچ میں اتنی وکٹیں یا کچھ ایسے نہیں ہے کوئی ریکارڈ اس کا, کوئی ابھی جو ٹیسٹ میچز ہو رہے تھے تو کوئی بات ہو رہی تھی نا ایسی, یہ تو پتا نہیں, لیکن کچھ کچھ تھا ہے ایسی اس بات. میں. ہاں یہ اب بس راشد لطیف بتا سکتا ہے ہمیں, وہ ہاں کاٹ اس کے بیہائنڈ پاس ہوتے ہیں سارے, وہ ریکارڈ ہوتے ہیں سارے. راشد میاں بتائیے. ڈاک ڈاک نہیں پہلے وہ پچھلی پوڈ کاسٹ میں اس نے بڑی اچھی نقل کی تھی حسان نے کہ welcome back, I'm in UK, I'm in England, deep in the heart of Manchester. راشد میاں. میں بہت ہنسا اس پوڈ کاسٹ کو سن کے, یار بہت ویسے فنی مجھے تھا. یہ بتاؤ کہ یار حسن علی, آئی ڈونٹ نو, لوگ کہہ رہے ہیں اس کی ریڈیمپشن ہوگی. یار مجھے یہ تو لگتا ہے یہ ہماری جو پھٹنے والی ہے ریڈیمپشن ورلڈ والی کپ میں. بات ہے ہاں یار, عمیر اور سجاد اب بتاؤ مجھے صحیح طرح کی, یہی چیز وہ فینڈم نہیں ہے کہ ایک وہ آپ کو بالکل بلائنڈ کر دیتا ہے کہ نہیں جی حسن علی کر لے گا, ایک اور اس میں باقی ہے پرفارمنس, وہ یہ ورلڈ کپ جتا کے دے گا. کیسے جتا کے دے گا یار جب آپ کی بالنگ میں کوئی زور ہی نہیں لگ رہا, دکھ ہی نہیں رہا کچھ. ہاں, لیکن اس میں بہت زیادہ رومانٹیسائز کیا جا رہا ہے. اس کے اندر وہ بھی ہے کہ بابر اسٹکس ود ہز پلیئرس, اور پھر لوگ پھر تو رومانٹیسائز اس طرح کیا جاتا ہے, کیونکہ ابھی اس کی پوڈ کاسٹ بھی آئی حسن علی کی, جس کے اندر وہ, ہاں اور وہ ایک کیریکٹر بھی ایسا ہے, بہت لوبل انسان ہے وہ. اگر آپ اس کی بات بھی دیکھیں تو اس کے اوپر دل آ جاتے کہ ہاں یار کاش یہ اوئے کر دل لے, آ گیا آئے کاش کر لے, کچھ کر رو لے, کے کچھ دکھایا ہے لڑکی ریڈیمپشن کے ہو کو, جائے. گرل پوڈ فرینڈ کاسٹ میں رو ریٹرن لیکن کے کر دیا دکھایا تو ہے حسن علی پہ دل آ گیا. نہیں تو اس نے رو کے روتھلیسنس تو دکھایا ہونی نا پوڈ چاہیے نا. کاسٹ. تو ویسے سجاد آنےسٹلی بات ہے, میں کل آفس میں بیٹھا ہوا تھا, میچ لگا ہوا تھا, تو میرے ساتھ لڑکی کام کرتی ہے, وہ دیکھ رہی تھی, کہہ رہی یہ کون سا پیارا لڑکا ہے. میں نے کہا یہ پیارا لڑکا, حسن علی کو دیکھ رہی تھی. میں نے کہا یار یہ تو پھر مجھے تو نہیں پتا. واہ, پھر میں نے اس کو 2-3 نسیم شاہ کی تصویریں دکھائی, پھر وہ سیٹ ہو گئی دوبارہ. اس کو میں نے کہا کہ تھوڑا سا اپنا بینچ مارک ٹھیک کرو. پھر وہ حضرت نسیم شاہ کو دیکھ کے دوبارہ لیسبین ہو گئی وہ, نہیں اس نے سیٹ کہا ہو کہ گئی. نسیم آپ شاہ کہہ رہے ہیں بہت نا سیٹ شاہ تو سیٹ ہو بڑا گئی بہت وہ. ہینڈسم لڑکا ہے یار. ہینڈسم لڑکا ہے وہ, اس کا بہت تو یار یہ ہینڈسم تو ہے, حسن علی نے کلین ہے. بہت ہی ایک ڈبل گیم کی ہے کہ مطلب لڑکیوں کے وہ دل جیت رہا ہے, اور لڑکوں کے سجاد کے پتھر جیسے دل جو ہیں وہ پگھلا رہا ہے رو ہاں, کے پوڈ کاسٹ. اگر میں کیپٹن ہوتا پھر تو پاکستان کی لگی ہوئی اسی کو کھلانا تھا, اوپننگ کروانی تھی. اوپننگ بھی کراؤ, بیٹسمین بھی تم جاؤ بھائی ہاں اوپن کر, حسن سب علی تو سب جتائے گا. میچ ونر ہے. تو یہ بھائی یہ ہماری پہ تو یہ ساری ہے, مطلب اور تو کوئی اس پہ سچ بات نہیں ہے. مطلب وہی والی بات ہے کہ اس میں بھی تھوڑا بہت فیوریٹزم تو دکھ رہا ہے. اب پتہ نہیں فیوریٹزم کس طرف سے آتا ہے, یہ بورڈ کا ہے یا یہ بابر کا ہے کہ وہ کچھ ان پٹ دیتا ہے کہ یار ان کو رکھو اے میں, ان کو ڈی میں رکھو, ان کو بی میں. آئی ڈونٹ نو, لیکن کچھ یہ بھی ہے تم ایک لوگ کو جو آئیڈیا؟ پے میں انکریز جو آئی ہے, وہ بھی ایک کنسسٹنسی کی وجہ سے آئی ہے. میرا خیال جو بابر نے کنسسٹنٹلی پرفارمنسز دی ہے, جو اس کا ایک معیار ہے, جو اس کی ایک سٹیچر ہے پاکستانی کرکٹ میں, اس کی وجہ سے یہ باتیں ہوئی ہیں. کیونکہ یہ پہلی دفعہ ہے کہ اتنی پے انکریز ہوئی ہے. خیر آپ نے پیسوں کی بات کی ہے, اتنے زیادہ پیسے نہیں ہیں, لیکن پھر بھی ہسٹری میں, پاکستانی ہسٹری میں پلیئرس کو اتنے پیسے کبھی نہیں ملے, تو یہ ویسے بہت بڑی بات ہے. نہیں تو اس ٹیم کی یہی والی بات ہے نا, اس ٹیم کی جو وہ جو شروع میں ہم بات کر رہے تھے متھ بلڈنگ میں, اس چیز نے بہت امپورٹنٹ رول کیا ہے پلے, کہ یہ ہیں یونائٹڈ. کچھ بھی ہو یہ بات تو ماننی پڑے گی کہ ہیں تو یہ یونائٹڈ, اور یہ واقعی میں ایک بہت بڑا چینج ہے پچھلی ٹیموں سے پاکستان کی, کہ یہ ہیں واقعی میں یونائٹڈ. یہ کسی کے سر کے پیچھے نہیں بھاگتے کہ یار اس کو نکالو, اس کو کاٹو, اس کو یا کپتان مجھے بنا دو. ان کو کوئی وہ اس طرح کی ٹھڑک نہیں ہے, اور اسی وجہ سے یہ ایک ہو کے مطلب بورڈ سے لڑ بھی لیے, اور ایک ہی فرنٹ پہ انہوں نے کہا اچھا ہم مطلب 2 سیریز, کتنے پچھلی 2 سیریز کھیلی ہیں نا انہوں نے پے کے بغیر, کانٹریکٹ کے بغیر, بیسیکلی ایسی ہے انہوں نا. نے کہا ہم پیسوں کے بغیر 4 کھیلیں مہینے گے, ہاں لیکن اے, دو ہاں وہی جو ہمیں چاہیے. سائن نہیں کریں گے ہم, مطلب اس طرح کے اپنی چیزوں منوائے بغیر. اور میں مین چیز اس کے اندر یہ تھی نا کہ ایک تو یہ کہ اب وہ PSL+2 ہو گیا ہے شاید,
ایک تو سیریز کا اپنا اس کا اچھا لیگس مجھے کا نہیں پتا تھا. لیگس کا ہاں جو ہے PSL+2 ہو گیا ہے. دوسرے یہ کہ انہوں نے جیسے کہ ایک تو یہ اسپانسرشپ ہوتی ہے نا کہ بورڈ کی طرف سے، اب یہ انڈیویجولی بھی اپنی امیج کو بیچ سکتے ہیں. کچھ ایسا بالکل انہوں نے اپنا پروویژن رکھا ہے اس کے اندر جو کہ کیونکہ فیئر ہے ہاں جو کہ ہاں فیئر پوری ہے دنیا میں مطلب ہوتا ہے. اور ان ہاں کو ریونیو میں بھی شیئر ملے گا 1%. جو پی سی بی یس. کو کوئی $30 ملین 35 ملین ڈالر ملیں گے نا آئی سی سی سے. یار $35 ملین آپ کو آئی سی سی دے رہے ہیں اور آپ کا فرسٹ کلاس اسٹرکچر اتنا گھٹیا ہے, آپ کے اسٹیڈیم اتنے گھٹیا ہیں, آپ کر کیا رہے ہو $35 ملین کے ساتھ؟ میرے کھا پی یہ بھی جاتے ایک ہوں مت گے. ہے کہ ہاں ہمارا یہ جو وہی بورڈ ہے وہ بہت غریب بورڈ ہے. ہمارا بورڈ اتنا غریب بورڈ نہیں ہے, بہت پیسے ملتے ہیں. اگر یار ہم کمپیئر تھرڈ کیا جائے ہائیسٹ ہے ٹھیک نا. ہے. ہاں ہم تھرڈ ہائی مطلب انڈیا کے بعد بلکہ انڈیا کے بعد ہمیں ہی ملتا ہے نا سب سے زیادہ ریونیو شیئر. نہیں انگلینڈ نہیں کو نہیں, نہیں ملتا آسٹریلیا زیادہ. انگلینڈ کو ملتا ہے. بگ نہیں تھری نا کو یار زیادہ اب وہ ملتا ہے نا. نہیں نا, اب وہ بگ تھری والا وہ ختم ہو گیا نا اس طرح سے, مطلب وہ کہ جو ریونیو شیئر کا جو چل رہا تھا. اس پہ چیک کرو, مجھے کچھ یاد آ رہا ہے یہ کوئی پچھلے 2-3 مہینے پہلے آئی تھی نا اس کے اوپر ESPN پہ کوئی اپنا آرٹیکل آیا تھا. تو اس میں کوئی یہی کہہ رہے تھے نا کہ ہمیں انگلینڈ اور آسٹریلیا سے تھوڑا سا زیادہ 2% بڑھاؤ یا کچھ ایسی کچھ چل رہی تھی نا ان کی نیگوسیشن, جس کے اوپر وہ بھی آیا تھا اپنا ICC کا کون تھا بندہ, وہ آیا تھا یہاں پہ ملنے PCB والوں سے 1-2 دن ایمرجنسی میٹنگ کرنے. لگاؤ اچھا چلو نکالو. ہاں ایگزیکٹ نمبر نہ بھی ملے ہمیں, بات تو وہ ابھی ہم وہی اٹ گوز بیک ٹو ویئر وی ور کہ ہمارا کرکٹ بورڈ کتنا بروکن ہے. یار کتنے ایڈ آتے ہیں یار آپ کی اسکرین پہ سجاد, کیا کیا یار دیکھتے ہو کام آپ؟ بھی ایسے ہی کرتے ہیں. ہاں یہ تو پاپ آپ اپس نہ آپ نے پوچھے. سارے کھلے ہوں گے نا. نہیں وہ ایڈ بلاکر ہے, اس کی وجہ سے آتے ہیں. اچھا یہ نیچے یہاں جائیں, پہ لکھا نیچے ہوا جائیں, ہے وہ آپ کو ملے گا گرافک. گرافک ملے گا, جائیں جائیں جائیں, شرمائیں مت. آ گئے آپ, گرافک تو نہیں مل رہا. شرما گئے آپ اس لیے. دلمیاں شرما گئے, کیا کریں گے خلاجیت لے لیں, کام آئے گی. I think just do a control F on Australia. کنٹرول F. The Counter Strike کھیل رہا تھا سجاد. اچھا جی تو یار ابھی وہ ایک لنک تھا اس میں جا سکتے. How much is each board set to earn, Wisden? ہاں یہ لگائے کاش نا, یہ کھل جائے. یہ لگائے نا. اس میں کوئی آ رہا ہے, کوئی ٹیبل شیبل آ رہا ہے یا نہیں؟ یار کوئی ویژوالائزیشن کا تو کانسیپٹ ہی نہیں ہے. بس ہاں مطلب پورا لفظ آرٹیکل پڑھو ٹھوک دو میرا تو پہن جو پتہ چلے گا. کہ پورا پورا میں نے آرٹیکل لکھا ہے پڑھ. بھائی, محنت سے لکھا ہے, پوری رات جاگ کے لکھا ہے, پورا پڑھو. ایسے تھوڑا ابھی رک یہ جاؤ دیکھو, رک جاؤ یہ یہاں پہ رک جاؤ ہاؤ فواد. آر دی ادر بورڈ سیٹ ہوئے. انڈیا کو تو ہمیں پتہ ہے ہائیسٹ ملتا ہے, ٹھیک ہے, with USD ہاں پاکستان 34.51 کمز million, نیکسٹ. the پاکستان کم Pakistan cricket نیکسٹ. board comes next. At the other end of the spectrum, among the 12 full پھر members, وہ Zimbabwe cricket at the paltry. تو یہ دیکھیں نا, اب پاکستان بھائی سیکنڈ ہائیسٹ پیڈ ہے ICC نہیں کی نہیں, طرف سے. ان ٹرمز آف پرسنٹیج ہے. تم دیکھو ای ہاں سی پی لیکن کو 139 اور سی اے کو. یار سجاد بھائی رک جائیں. ہاں رک جائیں اسٹل ہو جائیں. دیکھ one will, oh no, actually from perspective the ECB will take home 41 million and Australia will get 37 million. But پاکستان کرکٹ بورڈ $34 ملین مل رہے ہیں آپ کو. ہاں کتنے, ہاں ہاں 3 سال کے, 1 سال کے, 1 سال کے. ایک سال ہاں کے. 1 سال کا ہے, 1 سال کا ہے. اتنا پیسہ ہے یار, ان کی موجیں ہیں. زکا اشرف کم از کم 10-15 گھر اور بنا لے گا. ہاں ہاں تو یہ اس کی پیسہ مونچھیں جا اور کدھر رہا ہے, مونچھیں یہ اس تو کی کھڑی بات ہو کرے جائیں نا. گی. آدھا پیسہ تو مونچھوں کی تیل پہ جا رہا ہے اس کی, زکا اشرف کی. کیونکہ آپ کے پلیئرس کو پہلے کوئی پیسہ نہیں مل رہا. آپ کی جو فرسٹ کلاس کرکٹ انفراسٹرکچر ہے وہ بالکل مرا ہوا ہے. آپ کی پچیں بالکل مری ہوئی ہیں. آپ کے اسٹیڈیم بالکل مرے ہوئے ہیں. تو پیسہ جا کدھر رہا ہے. بائی دا وے یہ بھی ایک آئی تھی, ایک اسٹیٹ آیا تھا, پتہ نہیں کرکٹ انفو پہ یا کہاں پہ, کہ آسٹریلیا کا فار ایگزامپل جتنا انہیں ریونیو ملتا ہے اس کا آئی تھنک وہ 20 یا 25% جو ہے وہ پلیئر سیلریز میں جاتا ہے. اور اس لیے کہ وہاں یونینز ہیں. پاکستان کا صرف اور صرف جو ہے وہ 9 یا 10% جاتا ہے جتنا انہیں ملتا ہے آئی اس تھنک کی پرسنٹیج جو ہے. علی 25%, لیکن اس میں براڈ کاسٹ ڈیجیٹل رائٹس نہیں ہیں انکلوڈیڈ.
आई थिंक वो कोई उन्होंने किया हुआ है, वो फलंदज मुझे ट्विटर पे कह रहा था कि कोई ब्रॉडकास्टिंग का रेवेन्यू है वो ज़्यादा है उस 25% में कंपेयर टू दिस रेवेन्यू दैट द क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया विल गेट. और चलो तुमने जो भी है, अगर अगर वो भी उसमें इंक्लूड करें तो बेसिकली इसका मतलब है वो टोटल रेवेन्यू से परसेंटेज निकाल रहे हैं ना प्लेयर सैलरीज की, मतलब ब्रॉडकास्ट हम्म, प्लस आईसीसी शेयर. तो वो तो फिर और बड़ी बात है कि मतलब और क्योंकि और बड़े पाए का ज्यादा बड़ा परसेंटेज मिल रहा है ना खिलाड़ियों को, इसका मतलब ये है. अगर पाकिस्तान में तो हम मतलब है कि बेसिकली हम ब्रॉडकास्ट के बगैर भी हम कह रहे हैं कि छोटे पाए से भी छोटी परसेंटेज मिल रही है खिलाड़ियों को. हाँ बिल्कुल, वो तो कुछ मिल ही नहीं रहा था, अभी आई भी थिंक $12,000 मिल रहे हैं महीने के। आई थिंक इन बॉयज का बेस्ट चांस है कि दे यूनियनाइज. फीका. और पाकिस्तान इज द ओनली लाइक कंट्री आई थिंक अमंगस्ट टॉप 7 जिधर कोई प्लेयर्स यूनियन नहीं है. पाकिस्तान में तो नहीं, हर इंडिया में मोहल्ले है। में फीका है यार. हर मोहल्ले में फीका एक खड़ा है. तो इंडिया में फीके. है प्लेयर फीका खड़ा है यूनियन। ना, यूनियन नहीं है. बस फीका तो अकेला मेहर ही भाई, खड़ा है. इंडिया में है यूनियन, प्लेयर पान के यूनियन। हाँ हाँ. सिगरेट की दुकान पे अच्छा, फीके. ओ फीके. नहीं मेरा तो नहीं ख्याल कोई सीन कभी बनेगा, क्योंकि एक गवर्नमेंट का दायरा है पीसीबी, तो वो तो कभी भी नहीं करेंगे कि एक मॉब की तरह तो चलती है पूरी गवर्नमेंट, तो ये नहीं, किधर से यूनियनाइज करना तो यूनियनाइज। प्लेयर्स, इट्स ऑल अबाउट द प्लेयर्स. इफ दे वांट टू क्रिएट अ यूनियन देयर इज नथिंग स्टॉपिंग देम. इट्स जस्ट लाइक बेसिकली इतने सेल्फ अवेयर तो नहीं होते ना क्रिकेटर्स के, उन्हें पता हो यार यूनियन भी कोई चीज़ होती है. कि बेल्जियम ऑस्ट्रेलिया में तो इलेक्ट्रिशियनों की भी यूनियन होती है, हर किस्म हाँ की लेबर हाँ। यूनियंस होती हैं. यहाँ पे तो बस ड्राइवर की यूनियन होती है। तो यहाँ पे तो लोग हड़ताल यहाँ की पे तो भी होती है। यूनियन यहाँ पे तो यूनियन का नाम लिया जाता है, वो जीसी में फटा हो गया, यूनियन वाले आ गए. बड़ा मारा बस भर के. तो यहाँ तो यूनियन बस फटों के लिए यूज होती है, और तो कोई काम नहीं उनका. दे डोंट हैव प्रॉपर लॉयर्स और प्रॉपर नेगोशिएटर्स. अब ये भी हुआ है कि अब पिछले 1-2 साल में रिजवान बाबर वगैरह ने कॉन्ट्रैक्ट्स लॉयर्स को दिखाना शुरू किए हैं. पिछले हम्म साल कोई रेहानुल हक या ऐसा कोई बंदा किसी पॉड पे कह रहा था कि पहले तो ये होता था कि पीसीबी टूर पे जाने से पहले कहती थी अच्छा ये कॉन्ट्रैक्ट है चलो साइन कर दो इस पे, हम्म नहीं नहीं, बिना ऐसे लॉयर्स भी को नहीं, दिखाए. ऐसे भी नहीं होता था. ऐसे होता था कि प्रैक्टिस कर रहे हैं और प्रैक्टिस के दौरान कहा कि भाई ये प्रैक्टिस के बाद जरा इधर आना, ये साइन कर देना यहाँ पे, इस हाँ तरह थके हुए खिलाड़ी Shit. मतलब वो उनकी वैसी उनकी फटी फटी हुई उसी में मतलब फायदा उठा लो ना हाँ, मतलब. हाँ. और तो पढ़ना इस तरह लिखना आता ही नहीं है, हाँ, इस कहते तरह के भी हैं सीन होते हैं. कुछ बस यहाँ पता पे ही नहीं साइन है। कर दें जी, बस यहाँ पे साइन कर हाँ देंगे, प्रैक्टिस की थी यहाँ जी, प्रैक्टिस साइन, की. और यहाँ हाँ. पे इनिशियल्स, और यहाँ पे साइन, हाँ. और और यहाँ यहाँ फिर इनिशियल्स, और और हर ये पेज छुरी, पे ये जो ये जरा छुरी ले यहाँ से, जरा उंगली काट के खून से भी कर दें दस्तखत यहाँ पे. हाँ. ये जो पुरानी जमाने और की ये फिल्में होती थी अंगूठा, ना, जो अंगूठा. ब्लैक जो बुरे लोग होते थे, जो बहुत ज्यादा ब्लैक एंड व्हाइट कॉन्सेप्ट होता था हाँ. गुड एंड इविल का, उसके अंदर ये होता था कि हाँ. ये साइन कर सक्सेना दो। साहब, सक्सेना भोसड़ी हाँ। हमेशा वो गंद करता था, सक्सेना. सक्सेना. सही विलन का नाम है सक्सेना. तो जी ये आप बात लोगों हो का क्या गई. ख्याल है, ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट इज अ गुड थिंग? सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, यार ये तो आपको ही मतलब ये बात तो आर्गुमेंट 1998 में सेटल हो गया था कि हाँ मतलब होना चाहिए. नहीं, लेकिन ये जो अभी नए नए आए हैं, क्योंकि ये इसमें अच्छा ऐसे ही मतलब है कमी इसकी हुई है बात कि कर रहे प्लेयर्स हो. की। हाँ, इस ये ऐसे ही इस है कमी कि हुई है। पर्टिकुलर. आप बेल्जियम में रहते हो, कोई बंदा मीरपुर से बेल्जियम आ जाए तो आपको ये इज इट अ गुड थिंग दैट ही मूव फ्रॉम मीरपुर टू बेल्जियम? ऑफ कोर्स या ये नॉट. कि मतलब है कि यार मैं बाहर जा रहा हूँ, पैंट पहनूं या नहीं पहनूं, मतलब ये ऐसे ही चला जाऊं. या बाबर के आप बैटिंग करने जा रहे हैं, बैट क्यों लेके जा रहे हैं? हाँ नहीं नहीं, बैट मेरे लेके कहने का जाऊं या मतलब नहीं. ये था। कहने का अब ये मतलब तो ये था भाई कि किस ये जो हंटर चौके ये के मारे? कहते हैं। हंटर गैदरर के जमाने के से नोट्स मिले हैं गारों पे लिखे हुए, उसमें लिखा हुआ है सेंट्रल वी वांट सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट. ये उसकी ट्रांसलेशन मतलब ये मिली है उस जमाने की लैंग्वेज में. उस जमाने पे सेटल हो गई थी ये बात, आप पता नहीं कहाँ पे लेके जा रहे हैं. नहीं, मैं यही पूछना था कि जो ये जो नई इसके अंदर इजाफा हुआ है कि प्लेयर को ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, लेकिन प्लेयर कम हुए हैं, क्योंकि इसके अंदर रेड बॉल क्रिकेट की जो कुछ खिलाड़ी थे वो निकाले गए हैं। इसके अंदर वो जो कॉन्सेप्ट है, मैं पिछले दिन वही देख रहा था, कॉट बिहाइंड। तो उसके अंदर राशिद लतीफ ने पूरा ग्राफ निकाला होता है कि पहले 33 प्लेयर होते थे, वो 33 नहीं रहे। आपकी पूरी रेड बॉल का कॉन्सेप्ट ही मार दिया सब लोगों ने। तो मैं वो वैसे एक बात वो बोलूं मैं वैसे एक बात बोलूं, बड़ा चांस हो सकता है कि पीसीबी भूल गया अबरार को ऐड करना. हाँ हो तो सकता है मतलब. आई लेकिन वुड I won't be surprised if PCB comes out and says
او جی سوری کریکشن غلط پریس ریلیز آ گیا. ہاں نہیں کہ اچھا وہ ویسے چپکے سے نیا وہ بنا دے لسٹ بنا دے اس کے طرح برار ایک اس کا نام بھی آ جائے ایک دم سے کہتے ہیں شامل کر کے جس طرح وہ بھول ہاں گیا تھا اچھا فخر اب اس پہ زمان کو اب یہ ہے شاہد کہ افریدی. چلو اب بات ہو رہی ہے ابرار کی تو اور کون سے ایسے کھلاڑی وہ تو کیٹیگریز کی تو ہم نے بات کر لی نا کہ مطلب ایک اس کو اس میں ڈال دو اس کو اس میں ڈال دو یہ والی جو اس میں ہیں مطلب کیٹیگریز غلط ہیں لیکن اسائن ہوئی بھی لیکن کون سے ایسے ہیں اس کے علاوہ ابرار کے علاوہ جو کہ مسنگ ہیں پوری لسٹ سے حسنین حسنین یس نعمان علی آئی گیس نعمان علی بس سائم ایوب تھا سائم ایوب ہے سائم ڈی میں ہے سائم ایوب ہے ہاں سائم ایوب ہے سائم ایوب ہے زمان خان بھی ہے ہاں ٹھیک ہے زمان خان بھی ہے ہاں اور تو کوئی نہیں ہے بیسکلی رائٹ یہ سارے ہیں تو مطلب میجر اومیشن تو نعمان علی کو بھی اگر آپ چلیں کہیں کہ ٹھیک ہے مطلب لیکن ابرار تو واقعی میں بنتا ہے کیونکہ اس نے جو پچھلے شروع کی 5-6 ٹیسٹ میں جو پرفارمنس دی ہے وہ تو مطلب اب آپ ڈی میں تو اس کو تو رکھیں گے بنتا نا ہے یار. وہ آپ کا فیوچر پراسپیکٹ بھی ہے اس کو کم سے کم ڈی میں تو ڈال دیتے ہیں. چلے تو اس کے اوپر تو بات ہو گئی. اب بھائی بات یہ ہے کہ اکتوبر 5 سے شروع ہے جو کہ تھرسڈے ہے رائٹ. تو اب اگر ہم اگلی پوڈ کاسٹ سے پہلے بیسکلی ہم یہ ورلڈ کپ شروع ہو جائے گا تو میرے خیال میں ایک ذرا یہ بات کر لیں ہم کہ ہو آر گوئنگ ٹو بی دا 4 سیمی فائنلسٹ ان دس ورلڈ کپ. 34 ملین 40 ملین 37 ملین اور 200 ملین. اور 200 ملین. انڈیا انگلینڈ آسٹریلیا پاکستان. پاکستان کو کہہ رہے ہیں آپ یا سلیش نیوزی لینڈ کر رہے ہیں؟ پاکستان پہنچ میں جائے گا. کہہ رہا ہوں انڈیا انگلینڈ ڈیفینیٹلی آسٹریلیا اور ساؤتھ افریقہ. ساؤتھ افریقہ آپ پھر جا رہے ہیں اس طرف ہیں جو میں نے باتیں پچھلی بار ہنٹر کہا تھا گیدر بڑی کے بےزتی ہوئی زمانے میں تھی. طے ہو گئی تھیں ہنٹر گیدر کے زمانے میں جو باتیں طے ہو گئی تھیں آپ ابھی بھی نہیں مان رہے ہیں. آپ نے ہاں گھر میں میں وہ نہیں مارا. گھڑی کی جگہ وہ تو نہیں رکھا وہ سورج سے ٹائم دیکھنے والا سن ڈائل کہ بھائی میں اتنا بڑا لمبا سایہ ہو گیا تو یہ بج رہا ہے ٹائم. وہی نا آپ ابھی بھی کالی پہلی بلی دفعہ کو دیکھ کے راستہ بدل دیتے ہیں. کیونکہ اگر آپ پاکستان کہہ رہے ہیں تو ساؤتھ افریقہ اور پاکستان کے اندر پاکستان کی جو اگر آپ ٹیمز دیکھیں تو وہ ملتی جلتی ہیں. ساؤتھ افریقہ کا بالنگ اٹیک ٹھیک ہے ان کا نوچے نہیں ہے وہ بہت بڑی لاس ہے. ہمارا نسیم شاہ نہیں ہے لیکن ان کا ٹاپ جو ہے کوئنٹن ڈی کاک اور بووما بہت اچھا کھیل رہے ہیں. مڈل آرڈر میں ان کے جو کہتے ہیں پلیئر ہے مارکرم ہے آپ ببوما پہ کہتے ہیں یہ کلاسن ہے. الزام آپ ببوما پہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ اچھا کھیل رہا ہے. نہیں وہ نہیں وہ اوڈیا کھیل میں تو اچھا رہا ٹھیک ہے ہے. لیکن یار سوری سجاد آپ کو کاٹا. آئی تھنک ساؤتھ افریقہ کا وہی فنڈامنٹلی پرابلم ہے یار. ناک آؤٹ آئے گا تو وہ ٹھلی ہو جائیں گے. گروپ میچز وہ جیت بھی گئے جس دن انہیں پتا ہوگا نا یہ میچ جیتا تو ہم سیمی فائنل میں. ہاں تو وہ نیدرلینڈ سے بھی ہار گئے پچھلے سال. وہ کسی وہ پنک کی ٹیم سے بھی ہار جائیں گے. ہاں یار آپ کا میں شیئرنگ تو بند کراؤ نا. ایک کنٹروورشل سوال پوچھوں. آپ کا خیال ہے کہ ساؤتھ افریقہ کی اتنی بری کہتے ہیں پرفارمنس ہوتی ہے اگر ان کا کہتے ہیں بووما کیپٹن نہ ہوتا کوئی گورا ہوتا کیپٹن؟ نہیں it doesn't matter. They always نو choke. They always choke. مجھے وہ جو ایک کوئنٹن ڈی کاک ہے نا وہ تھوڑا سا عجیب و غریب لگتا ہے. وہ اس کی کچھ حرکتیں بھی ایسی ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ کچھ جان بوجھ کے بھی کرتا ہے بیچ میں حرکتیں. سجاد یار کوئنٹن ڈی شیئرنگ تو کاک بند ہے وہ. کراؤ نا. ہاں شیئرنگ تو بند کراؤ نا یہ اسکرین شیئرنگ وہ جو ہے تو لیکن یہ ان کا یہ جو ریشل کوٹاز آئے تھے یہ کس سال سے آئے تھے؟ نہیں یہ تو بہت سالوں سے آ رہا تھا. ہم، آئی تھنک کوئنٹن ڈی کاک جو ہے وہ اب کہہ رہے کہ میں نے صرف T20 لیگز کھیلنے کیونکہ ان ہم، میں بہت پیسہ ہے یار. آپ میجر لیگ کرکٹ ہم، کھیلو $1.5 لاکھ کما لیے. IPL کھیلا تو کوئنٹن ڈی کاک تو اس میں کوئی 1 ملین تو کما جاتا ہوگا. 500 definitely. to 1 ملین. تو ہم. $2-3 ملین اگر آپ $2-1 ملین آپ کما رہے ہو ایز اے T20 فری لانسر, وائی ڈو یو وانٹ ٹو گو اینڈ پلے ٹیسٹ کرکٹ از دا بیسٹ کرکٹ خالی اسٹیڈیموں میں. صحیح بات ہے. بالکل. میں ایک لیکن اور آپ لوگ کا نہیں خیال ساؤتھ افریقہ؟ میں ایک اور بات سجاد سے پوچھنا چاہتا ہوں کیونکہ علی سے پوچھوں گا تو علی تو کہے گا تمہاری یہ مجال کیسے ہو کہ تم مجال نے یہ بات کی. مجھے تو آسٹریلین ٹیم بھی تھکی ہوئی لگ رہی ہے.
यार पता नहीं, मुझे तो इस तरह के टूर्नामेंट्स में ना, एक वो मैं पास्ट उस पे ही जाता हूँ कि जो इनके रहते हैं ना, मतलब टूर्नामेंट्स में जो जिस तरह के रिकॉर्ड, ऑस्ट्रेलिया किसी ना किसी तरह मतलब मेजर टूर्नामेंट में कुछ ना कुछ कर करा के आप पहुंच ही जाता है यार। मतलब नहीं ऑस्ट्रेलिया के, चलो ये बताओ, ऑस्ट्रेलिया के कौन से ऐसे वर्ल्ड कप से जिसमें वो सेमीफाइनल में नहीं पहुंचे, मतलब पिछले कोई ये साल का नहीं T20। नहीं नहीं पिछले नहीं, साल का ओडीआई 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 ओडीआई, हाँ, ओडीआई में 2011 में नहीं पहुंचे। 11 में नहीं नहीं। पहुंचे, बाकी बाकी हर जगह पहुंचे हैं ना बेसिकली। 15 में हाँ तो खैर, 15 में तो जीते हैं। 19 हाँ में उससे पहुंचे पहले थे। जीत ही रहे थे। हाँ, उससे पहले तो जीत ही रहे थे। और 92 में 19 नहीं में भी पहुंचे जीते थे। थे। 19, हाँ, 92 में मतलब भी हाँ, पहुंचे थे, 90, 96 में 92, फाइनल खेला था। 92 में नहीं पहुंचे थे, 92 में। नहीं। हाँ मैं हाँ। वही कह रहा हूँ। हम्म। तो खैर वो तो खैर उससे पहले तो बहुत पुरानी बात हो गई ना, उससे पहले जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन कहने का मकसद ये कि अब यार ऐसी टीम को आप किस तरह डिस्काउंट कर सकते हैं जो हर वर्ल्ड कप में पहुंच ही जाती है। और यही चीज मैं न्यूजीलैंड के लिए भी कहूंगा कि न्यूजीलैंड भी कुछ ना कुछ कर करके मर मरा के, जैसी भी टीम हो, रॉजर टूज वाली टीम हो, या मतलब है कि मार्टिन क्रो वाली टीम हो, या फिर हम्म। ये कि अपना ये केन विलियमसन वाली टीम हो, वो किसी ना किसी तरह पहुंच ही जाते हैं ये वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में। आई अब सोचो पर्सनली हैव एन ओपिनियन आई पर्सनली हैव एन ओपिनियन कि जो ये ऑस्ट्रेलियन टीम है ना, इनको ज़्यादा होती है एशेज से, टेस्ट मैचेस से। ये ओडीआईज और टी20s को उस तरह नहीं प्रायोरिटी देते जिस तरह पहले तो था ना, सिर्फ ओडीआई और वो होता था हम्म। टेस्ट मैचेस। टेस्ट। तो दो फॉर्मेट थे, अब तीन फॉर्मेट्स हैं। अब इन्होंने थोड़ा ये पैट कमिंस उस तरह का भी है कि भाई प्लेयर्स की वेलफेयर मैटर्स मोर, वी डोंट केयर के आई डोंट सी दिस टीम। वो डीन जोन्स ने जो मद्रास में किया था कि उल्टियां कर रहा है पिच पे, लेकिन खेल ही जाएगा। भाई आजकल के जमाने में वो फिजियो भी अलाउ नहीं करेगा कि आप मर गए हाँ हैं, लेकिन हाँ, नहीं नहीं, मैच खत्म करना है, टेस्ट हाँ क्रिकेट इज द रियल 210 मार के क्रिकेट। मैं इमॉर्टल हो जाऊंगा, चाहे किसी ड्रिप को पे लात चढ़ मार। रही है, ड्रिप पे चढ़ रही है, मर गया बंदे ने, उल्टियां मार दी पिच पे वो, लेकिन कीपर भी वहीं खड़ा हुआ है, उल्टियां, उल्टी उल्टी के नीचे खड़ा हुआ है। ये गंदगी, मतलब एक पसीना वैसे ही आ मेरी रहा है, पेशाब भी निकल गया उसे, ये भी बता कह रहा था, पेशाब भी निकल गया, उल्टी भी आ गई, सारी बॉडीली फ्लूइड्स वहां पड़े हुए पिच पे, लेकिन बंदा नहीं जा रहा अंदर। नहीं मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया क्यों का क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि उसने कह दिया था, कौन था बॉर्डर ने, बॉर्डर कि में। तुम कैसे क्वींसलैंडर हाँ हो, मत हाँ, हस्ती हाँ क्वींसलैंडर हो। क्वींसलैंड और नहीं। वो हाँ। वैसे विक्टोरिया से था। क्वींसलैंडर नहीं था नहीं भी नहीं नहीं। नहीं नहीं नहीं, उसने ये कहा था लेकिन आपको एक कि लेट मी सेंड अ क्वींसलैंडर इन प्लेस ऑफ यू, कुछ ऐसे ही उसने कहा था। हाँ, हालांकि जो लेकिन ये इंतहाई कहते हैं फजूल बात है, क्वींसलैंडर सबसे मैले होते हैं। ये बदनाम है पूरे ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंडर, उन्हें बोगन कौन कहते हैं। इस टीम में कौन है क्वींसलैंड का? यार पता उस्मान नहीं। ख्वाजा तो नहीं है स्क्वाड में, नहीं, लेकिन ख्वाजा में नहीं है। मैथ्यू हेडन था क्वींसलैंडर। मैथ्यू हम्म। हेडन, अच्छा। लेकिन इस टीम में कौन है ये जो नई आई है? और आपको किधर से लग रही है वीक, किधर से थकी हुई लग रही है आपको ये टीम? यार स्पिनर आप देखें, इनके पास सिर्फ जैम्पा और मैक्सवेल है। टैंपा। और जैम्पा इतनी ये फॉर्म में बात नहीं है। है पिछले 6-8 महीने से। नहीं, वो बहुत पिट रहा है पिट सैम्पा। रहा नहीं है। तो एक और भी तो वो लाए हैं ना, स्पिनर, क्या वो नाम इंजर है हो उसका? गया है, एगर, इंजर हो गया है वो? एस्टन एगर। हाँ, वो उसकी नहीं जगह नहीं, है ना एगर नहीं, लबुशाने। एगर की जगह एक और भी खिला रहे थे ना ये पिछली सीरीज में, अब याद नहीं आ रहा नाम है। तनवीर संगा, उसको नहीं लिया। अच्छा, नहीं, हाँ, उसको तनवीर नहीं लिया। संगा। नहीं लिया। और इनका मिडिल ऑर्डर भी इतना स्ट्रांग नहीं है यार। यार स्टीव स्मिथ जो है, स्टीव स्मिथ 4-5 साल पहले अच्छा वनडे प्लेयर था। अब गेम थोड़ी तेज होगी, अब स्टीव स्मिथ इज नॉट अ यार ग्रेट प्लेयर। वार्नर फिर से फॉर्म में आ रहा है, हल्की हल्की दिखा वार्नर रहा है वो। बस है एक इनका, ही है यार लबुशाने है, यार मिच मार्श अपनी कहते हैं मिच क्रेजी फॉर्म मार्श में है, है। स्टोइनस है, मिच मार्श बहुत इंजरी प्रोन है। वो फिर स्टार्क। कह रहा था कि उस दिन मैंने 6 मारा तो मेरा पट्टा चढ़ गया। तो मिच नहीं, वो तो मार्श वैसे इज ही कह इंजरी रहा था। प्रोन। और तुम देखो ना, ये कैम ग्रीन, मिच मार्श, मार्कस स्टोइनस, ये एक ही स्टाइल के ऑलराउंडर्स हैं। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड होता तो मैं कहता क्या बात है, लेकिन इंडिया में 3-3 पेस बॉलिंग ऑलराउंडर, आई डोंट थिंक कि। नहीं नहीं, तीन तो ये खेलेंगे भी नहीं, तीन में से दो खेलेंगे नहीं, हर मैच लेकिन में। मेरे ख्याल से ज्यादा वैल्यू ऐड नहीं होगी। और देखो ना, मेरे ख्याल लेकिन से अगर मेरे ख्याल आपके इनकी से जो पास, सबसे प्लस पॉइंट है, इनका जो पेस अटैक है ना, वो क्रेजी है मतलब। अब कमेंस। वो इंडिया में कितना चलेगा, ये एक सवाल है बस। वो भी मेरा ओपिनियन ये है कि पैट कमिंस, हेजलवुड और स्टार्क जो हैं वो बहुत लेजेंडरी वाइट बॉल बॉलर्स हैं, स्टार्क स्पेशली। पैट कमिंस ओडीआईज में बस ठीक है, कोई अच्छा है, लेकिन
he is no Wasim Akram or Jasprit Bumrah, or لیکن I'd say آپ like کمپیئر کر رہے ہیں نا کہ ان کی ٹیم اگر آپ دیکھیں تو ان کی پاس آئی پی ایل ایکسپیرینس بھی کافی ہے ان پلیئرس کے ہاں یہ پاس. بات ان ہے. کو انڈیا کا بھی یہ پتہ ہے ان کنڈیشنز کا بھی پتہ ہے, اور ان کو ابراڈ جیتنا بھی آتا ہے سب کانٹیننٹ میں. آسٹریلیا کی ایسی ٹیم ہے ابراڈ جاتی ہے خاص طور پر سب کانٹیننٹ میں, ادھر بھی جیت کے آتی ہے. تو یہ ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے نا یہ بڑا خطرناک ہوتا میکسویل نے تو کتاب بھی لکھی ہوئی ہے, انڈیا اور اس کے راز. ہاں ہے. وہ بیوی بھی اس کی انڈین ہے. اچھا اچھا ہاں اس کی اچھا بیوی یہ مجھے انڈین نہیں پتا. آسٹریلین ہے. انڈین آسٹریلین ہے. اچھا انڈین آسٹریلیا. یہاں بہت ہیں یار سری لنکن ڈسینٹ اور ہم، انڈین ڈسینٹ کی لڑکیاں. یہ گنو تھلاکا نے پھیلائے ہیں سارے جا کے وہاں ہاں. پہ بچے نہیں بچے میرا پیدا جو کیے. پوائنٹ ہے نا آسٹریلیا پہ, میرا پوائنٹ آسٹریلیا پہ یہ ہے کہ انگلینڈ انڈیا جتنی اسٹرانگ نہیں ہے, تو میکسیمم سیمی نہیں یہ فائنل بات صحیح ہے. میکسیمم ہاں سیمی, اور وہ بھی اس لیے لیکن کہ ادھر باقی سے ٹیمیں گھٹیا ہیں. پاکستان سے شاداب کو سیمی لے کے فائنل سے ہاں اٹس ڈرا آف دا لک کہ آپ ادھر پہنچ گئے ہیں تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور اینی گیون ڈے تو یہ نہیں آسٹریلیا کی پھر ایسی بھی ٹیم ہے کہ وہ پھر لڑ بھی جاتی ہے. I think playing against England, especially England, playing against England, you need a bit more than just luck. آپ کو انگلینڈ بھی وہی کلاسک گورے ہیں نا کہ ساری لک انہی کے پاس ہوتی ہے. وہ نہیں ہوتا امیر لوگ ہوتے ہیں ان کی قسمت بھی اچھی ہوتی ہے. تو انگلینڈ اور آسٹریلیا ایک لیول کے امیر ہیں. یار اس ویسے ہاں. ایک بات تو مانو گے تم لوگ, آسٹریلیا کی میجر ٹورنامنٹ میں کتنی لک چلتی ہے. ہم. مطلب کروشل مومنٹس میں بڑی ان کی لک چلی ہے یار. مجھے ہاں کتنے ہاں مومنٹس یاد ہیں آپ کو کہ لیکن صحیح امپائر, اچھا ایون امپائرنگ ڈیسیجنز بھی ان کے فیور میں جاتے ہیں کروشل مومنٹس لیکن پہ. لک میں وہی تو یہ کہہ رہا ہوں, بناتے گورے بھی ہے ہیں اپنا, لکی ہیں. لک بناتے بھی ہیں کہ جو میچ تھا سیمی فائنل پاکستان کے خلاف وہ ہارا ہوا میچ تھا ان کا, اور پھر بھی ادھر سے جیتی ہے. ان کو چھوٹا سا چانس میں, پتہ نہیں کیا نام ہے, ویٹ پتہ نہیں, کبھی سنا بھی نہیں تھا اس نام کا میں نے, تو وہ لڑ گیا پاکستان کو. تو یہ ہوتا ہے پھر لک بنائی بھی جاتی ہے نا ساتھ میں. تو مائیکل ہیسی یہ 20 رن مارنے تھے اجمل کو, مار دی اس نے. ہاں صحیح نمبر بات ہے. 1 بولر تھا اجمل اس ٹائم پہ ان دا ورلڈ. ہاں. تو 87 یہ آپ میں بتائیں کہ 87 میں یار پاکستان ٹیم اتنی اسٹرانگ, لاہور میں کھیل رہے تھے, کوئی مائک ولیٹا آ کے رن کر گیا. ہاں کبھی نام بھی نہیں مائک سنا اس کا ولیٹا زندگی میں. ایسے ہی ہے. دیکھیں یہی ہوتا ہے پھر کچھ تو بھی ہو سکتا ہے. عمیر تمہارے ہیں آسٹریلیا, انگلینڈ, انڈیا اور پاکستان. میرے اس میں سے پاکستان مائنس کر کے نیوزی لینڈ ڈال دو. اور سجاد تمہارے کیا اچھا ہیں؟ تمہارے میں وہ میرے ہٹا کے نیوزی لینڈ ہٹا کے ساؤتھ افریقہ نہیں ڈال دو. نہیں, میں ہاں میں ساؤتھ میں نہیں افریقہ. اگری کرتا تم سے. میں چاہتا ہوں تم پاکستان ڈالو. پاکستان میں کے نے تو اندر ڈالوں. پاکستان نہیں نہیں ہے, نہیں, میں علی سے میری بھی کہہ رہا نہیں ہوں. ہے. اچھا بہت چسکے لے لیے تم نے. ڈالو پاکستان. چلو یہ میں وہ ہے نا, وہ جو نہیں ہے نہیں, جب میں کہہ رہا ہوں کہ اندر سے سیمی خوشی سے فائنل میں ناچ رہا نہیں. ہوگا جب جیتیں گے. اور کیا بھائی, اب زندگی کا بھائی اپنا وہی یہ رکھو مانترا کہ ایکسپیکٹیشن اتنی لو رکھو کہ ہر خوشی پہ مطلب امیزنگ قسم کی خوشی ملے, ہر چھوٹی ہاں, چھوٹی خوشی اچھا پہ. یہ آپ کی اور اگر پرانی عادت ہے اور یہ. اگر ہاں ہاں, ناچ یہ سکتے تو میری کہیں یہ گے میری بھائی لائف میں نے میں تو ہی کہا یہی ہے. تھا. یہ میری لائف میں یہی ہے کہ بھائی اتنی ایکسپیکٹیشن لو رکھو کہ مطلب کھانا بھی اچھا مل جائے تو واہ 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 کیا بات ہے. مطلب بس ہاں یہ نا ایک وراٹ کوہلی بریکفاسٹ وتھ چیمپئنز پہ بات کر رہا تھا, یوراج سنگھ کی کوئی سٹوری سنا رہا تھا. تو کہتا ہے جب بھی یوراج سے پوچھو نا, ہاں جی یووی بھائی کیا کھائیں گے, تو کہے گا چیکو روٹیاں منگا, کھانا منگا. جب ہاں. پوچھو گے نا کیا چاہیے تب نہیں بولے گا, لیکن جب کھانا آئے گا نا تو کہے گا یہ کھانا ہے پھیکا, یہ چل ہے. دال ہے پھیکی. کہ بس مسالہ جو ہے نا بعد میں چسکے لینے ہیں, ابھی کچھ نہیں کہنا. ابھی کہہ دیا کہ پاکستان پہنچے گا, اور پاکستان بائے نہ پہنچا تو پھر او ہو یار میرا انالیسس غلط ہو گیا, اور پاکستان پہنچ گیا تو نہیں بس. نہیں, اللہ کرے انالیسس غلط ہو اور پاکستان فائنل میں پہنچے اور جیتے. لیکن یہ تو فی دعا الحال ہے مجھے لگ لیکن نہیں رہا, لگ تو کیونکہ نہیں رہا. اب چلو فائنل بات کرتے ہیں کہ کیوں مجھے ایسا نہیں لگ رہا. ایک تو وجہ یہ ہے کہ ڈومسڈے سینیریو کا ایکسپرٹ ہوں میں. دوسری وجہ یہ ہے کہ یار بالنگ یار بہت مطلب ہماری بیٹنگ ایوریج ہے اور ہاں بالنگ ہماری بہت گندی ہے. مطلب سچی بات یہ ہے. بیٹنگ ایوریج تو نہیں ہے, ایوریج سے تو بہتر ہے ہماری. آئی مطلب تھنک ایوریج ہماری ہی ہے بیٹنگ مطلب. اچھی ہے اس بار.
اچھی مطلب بیٹنگ وہ ہے. بالنگ سے تو اچھی ہے ہماری بیٹنگ، لیکن اوور آل دنیا کے اسٹینڈرڈ کے حساب سے ایوریج بیٹنگ ہے، یا کہہ لیں سلائٹلی ابو ایوریج کہہ لیں. نہیں ابو ایوریج ہے یار. ابو چلو ابو ایوریج ہماری ایوریج کر بیٹنگ لو، تو ابو اچھی ہے. ایوریج کر لو، لیکن بالنگ ہماری بہت بری ہے. بالنگ بالنگ تو بری بہت ہے بری ہے اس میں بالنگ. کچھ مطلب. تعریف کر دے خدا کا واسطہ ہے, نہیں کچھ نہیں، تعریف کیا کسی تم کہہ چیز رہے کی ہو کر. میر، are you saying that our bowling is like really good at this in this World Cup? I'm saying our bowling has a few weaknesses. I'd agree کہ bowling اتنی few اچھی کا نہیں. مطلب 4 weaknesses out of 5 right? نہیں, I'd say نہیں نہیں our bowling has دیکھو yeah تم شاہین کو کہہ رہے ہو کہ اچھا کرے گا، مجھے ڈاؤٹ ہے شاہین کے بارے میں. حارث رؤف ٹھیک ہے، حارث رؤف اچھا ہے. شاداب مطلب کم آن یار، شاداب اور آپ کے کیا نام ہے نواز، نواز. سب سے اسامہ بڑے میر بھی تو مار ہی کھائے گا. ہاں سب سے بڑے ڈاؤٹ تو مجھے اسپن اٹیک پہ ہے نا. تو کوئی بھی اسپنر اگر آپ کے پاس نہیں ہے، ابھی ہم کہہ رہے تھے کہ زیمپا فارم میں نہیں ہے، آئی ووڈ ٹیک زیمپا اوور شاداب اور نواز ایٹ دس ٹائم. Zampa is a very good spinner by the way. میں یہی کہہ رہا ہوں نا، ریکارڈ بھی دیکھ. میں میں یہی کہہ رہا چاہتا ہوں کہ کسی نہ کسی طرح کسی کو انجری ہو اور پھر وہ ابرار باہر کہیں سے آ جائے، ہوں. کچھ ہو جائے، شاداب کو فٹ بال لگ جائے ایک لت پہ. نہیں کچھ نہیں ہوتا، شاداب کے پٹھے بھی دونوں اترے ہوئے ہوتے ہیں تو تب بھی کھیل رہا ہوتا ہے وہ، کبھی چھوڑتا ہی نہیں ہے میچ بھائی. شاداب کب چھوڑتا ہے وہ اور انفٹ ہوتا I just feel like ابھی جو کل ہے. کے یار میچ نواز تو یار نواز کی بیماری یار، اس کو واقعی کوئی سائیکالوجسٹ اچھا لے کے دو. وہ تو ہوٹل والی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، ہوٹل میں آتے بھی اس کی شکل پہ ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں. اسے کسی نے وہ دوپٹہ وہ پہنایا، وہ کسی بیچاری ہوٹل کی وہ بندی، اس کی بھی اس وقت پھٹی ہوئی تھی یار کہ میں ہوٹل آ گیا ہوں، ہاں انڈیا آ گیا ہوں. مطلب انڈیا میں پہنچ ٹینشن گیا میں. ٹینشن بھائی ٹینشن. یار کیونکہ ہمارے کیسز میں یہ ہوتا ہے نا کہ کسی کے ساتھ یہ ہوا ہے، ہینڈ ہوا ہے، تو بجائے اس کے کہ اسے ڈراپ کر کے بریک دو، اس کو لے جائی جا رہے ہیں کہ جب تک وہ ٹوٹ کے بتر نہ ہو جائے نا، جب تک کہ پچ پہ پیشاب نہیں کر دے گا، جب تک پچ پہ اس کی مطلب اس طرح. کو ہارٹ اٹیک یا فینٹ نہ ہو جائے تب تک اس دوسری کو اس طرح کو کھلاؤں گا میں. ٹراما دوبارہ اس کو ڈال رہے گا، اور اس کو اور کرو اور کرو اور نہیں زیادہ اور یاد پریشر کرو ہو اور جائے ہمارا گا. یہ ہوتی ہے نا کہ بچہ کرتا رہے گا تو اور ٹف ہو جائے گا، کوئی بات ہاں، نہیں مطلب یا وہ نہیں مطلب ہوتا کوئی کہ بات. بچہ پیدا ہوتا ہے کہ مائیں کہتی ہیں میرا تو بس یہ ہے بچے کے منہ میں کھانا ڈالو وہ خود ہی کھا جائیں گے. ہاں 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 جو مرضی نہیں بڑی سی بڑی بوٹی بھی ڈال دو سال کے بچے میں لیکن کھا جائے گا. ہاں خود ہی چبا جائے گا. وہ کہتے ہیں نا بچہ پیٹ کے آئے نہیں کوئی بات نہیں اور جا کے کھیلو باہر، مطلب اسی طرح بچے مضبوط ہو ہوتے جائے گا. ہیں. وہی والا ہے. وہ جاہل سوچ یار. میرا خیال ہے کہ جو پچ کنڈیشنز ہے، کیونکہ بیٹنگ فرینڈلی سننے کو تو یہ آ رہا ہے کہ بیٹنگ فرینڈلی پچز ہے، اور اس کے اندر آپ کو بالنگ ایسی چاہیے کہ جو رن روک کے رکھے اور وکٹس لے. ہمارا فائدہ یہ ہے کہ سب کانٹیننٹ کنڈیشنز کیا ہمیں پتہ ہے کہ سب کانٹیننٹ کنڈیشنز کیسی ہے، لیکن انڈیا میں ہم کبھی کھیلے نہیں ہیں، کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے. تو یہ بھی ایک مجھے لگ رہا ہے کہ ایک ڈرا ہے ہمارا، کہ یہ ویکنیس ہے پاکستان کی، کہ انڈین کنڈیشنز کی ہم عادی نہیں ہیں. فٹنس ایشوز، شاہین اور راؤف پچھلی دفعہ بات ہوئی تھی کہ فٹنس کیا ہو رہی ہے. شاہین کی فٹنس اتنی ہے کہ وہ کھیل پائے گا، نہیں کھیل پائے گا. اگر کوئی یہ ٹیم کچھ فائنل ہے تک پہنچی تو کتنے میچ ہیں ٹوٹل اس کے؟ 9 میچ ہے، پھر سیمی فائنل ہے، پھر فائنل ہے. 11 میچ ہے. بیسیکلی. ہاں 11 میچ، مطلب جو حالات ہیں ہماری فٹنس کے کہ 4 میچ اوور کر کے بھی ہم رہ جاتے ہیں. وہ اتنی زیادہ ٹیمیں ڈال دیں یار، 6 ٹیمیں رکھنی تھیں آسٹریلیا ماڈل. لیکن مجھے یہ بھی سمجھ گیا کہ آپ نے 15 لوگ کی اجازت دی ہوئی ہے بس، کہ آپ 15 کی اسکواڈ رکھو، اس کے اندر ہی کچھ کرنا ہے، مرنا ہے مرو، او ڈی آئی ہے کوئی فرق نہیں پڑتا. کم سے کم 18 لوگ تو اجازت دو کہ آپ کی نہیں اس کوئی میں یہ ہے بینچ کہ ہو کہ اگر کچھ ہو. اس میں سجاد یہ کہ اگر کوئی انفٹ ہو جائے اور آپ کہیں کہ یار یہ بندہ اب کھیل ہی نہیں رہا پورا ٹورنامنٹ، تو آپ ریپلیس کر سکتے ہیں منگا کے کہیں ہاں باہر لیکن سے. پھر آپ کو اجازت لینی پڑتی ہے آئی سی سی سے، اور پھر وہ فلی وہ ریپلیس ہوتا ہے، پھر پاکستانیوں اس کو ہاں کی ویزے ہی دوبارہ. نہیں لگیں گے. ہاں ہاں مطلب وہ بندہ پھر دوبارہ نہیں آ سکتا ورلڈ کپ میں. نہیں، وہ نہیں آ سکتا. تو یہ تو بلشٹ ہے تھوڑی سی، کہ کم سے کم 18 کی تو آپ اتنا تو آپ دو چھوٹ کہ آپ اسکواڈ رکھو 18 کا، جس کے اندر آپ تھوڑی سی چینجنگ بھی لا سکو. پھر مزہ آئے نا، پھر پتہ چلے کہ یار اسٹرینتھ کیا ہے. کرکٹ ایک خیر پینڈو پاکستان ہے گیم پھر بھی پینڈو گیم ہے یار، پینڈو گیم ہے.
اچھا دوسرے باقی میڈیا پہ بات ہو رہی ہے کہ جی ایک تو بالنگ اٹیک کی وہ تو ہم نے کر ہی لی کی جو ویکنیس ہے، دوسری وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مڈل آرڈر، مجھے مڈل آرڈر سے اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹو بی آنیسٹ، لیکن مجھے سب سے بڑا جو مجھے دوسری جو سب سے بڑی ویکنیس لگ رہی ہے وہ یہ ہے کہ بھائی ہم پریشر مومنٹس پہ نا ہم چوک کریں گے. بھائی معاف کر دو بھائی، خدا کا واسطہ ہے ایک بار تعریف کر دے کسی چیز کی، میں تیرے ہاتھ جوڑتا ہوں. کہہ تو دیے پاکستان کی بیٹنگ ایوریج لانگ ویکنڈ سٹارٹ ہوا ہے، 2 گھنٹے نیگیٹیوٹی نہیں میں نے یہاں پہ عمیر بھائی نے مجھے میسج کیا تھا کہ یار کوئی پازیٹیو بول دو تم. میں پازیٹیو عمیر کہہ بھائی تو نے رہا ہوں کہا کہ تھا پاکستان فائنل میں پہنچے گا، پاکستان فائنل جی میں پہنچے گا. کیسے؟ انشاءاللہ سیمی فائنل کھیلے بغیر سیمی فائنل میں نہیں پہنچے گا. سکواش میں ایشین چیمپئن شپ. اچھا علی عمیر بھائی تمہارے نے خیال مجھے میں اس ٹیم میں اچھی باتیں کیا ہیں پاکستان ٹیم؟ اس ٹیم میں اچھی ہاں بات یہ میں یہی ہے کہ پوچھا یونائٹڈ بہت ہے. نہیں اور تو پچ پہ چلو، یونٹی چھوڑ دے. پچ پہ یار دیکھو ہمارے ٹاپ 3 جو ہیں، اگر ٹاپ 3 فارم میں رہے تو وی ہیو نو کنسرن ایز فار ایز بیٹنگ از کنسرن، کیونکہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. ہم 40 اوور تک وہ 3 کھیلیں گے، 35-40 اوور تک، اس کے بعد آ کے آپ بس ہٹنگ وٹنگ کریں اور پہنچ جائیں جہاں پہ پہنچنا ہے. اگر یہ 3 لیکن یہ مطلب یہ اسی کے اوپر ہے آف کورس کرکٹ میں لیکن نہیں بولنا بس. نہیں تو لیکن یہی ہے ہر ٹیم میں یہ ifs and buts ہیں، تو ہمارے ifs and buts وہی ہیں 3، مطلب کہ مطلب تینوں چل جائیں جیسے کہ چل رہے تھے یہ ایک تو زمانے میں. مجھے تو لگ رہا ہے کہ ہمارا مڈل آرڈر ایکچولی اب تھوڑا ٹھیک ہو گیا ہے، اتنی گالیاں پڑی ہیں کہ تھوڑے سیٹ ہو گئے ہیں اب. یار لیکن رضوان بات دیکھو نا، دیکھو عمیر اور سجاد، بات یہ کہ انڈیا کی پچز اگر جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گی وہ 300 والی ہیں رائٹ. اگر سپوز ہمارے کسی میچ میں اچھی ٹیم کے خلاف ہمارے 20 پہ 2 آؤٹ ہو بس جاتے ہیں بس 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 رائٹ، بس بس 20 پہ ہمارے 2 آؤٹ ہو جاتے ہیں. پھر ہم ریکور کر جائیں گے کیونکہ آج بھی کیا ہم لوگ ریکور. نہیں 20 میرا میں 2 خیال ہے میں کہ بابر، 20 میں 2 میں بابر بھی شامل ہے. کین وی گیٹ ٹو 300؟ یس ہاں پلیئر بڑا ہے ہمارے یس پاس. صحیح ہے، یس سمجھتے ہو. کل رضوان بھی تو 20 بھی فار ہے. 2 تھے. ہاں نہیں اس میں لیکن بابر عمیر اور بھائی نے رضوان نہیں تھے نا شامل، نہیں یہ تو فرق ہے نا. 20 ہاں فار نہیں وہ 2 تو بات تھی. اور رضوان بابر دونوں آؤٹ ہو. میں لیکن یہ پہلے کہہ رہا بھی ہوں نا کہ جو سری بابر لنکا تو ہو کا سکتا میچ ہے تھا، بھوسڑی کے. نہیں سری لنکا کے جو میچ تھا اس کے اندر بابر آؤٹ ہو گیا تھا، پھر رضوان نے پھر بلڈ کی ہے اننگز. ہاں تو ہار تو گئے نا. وہ تو پھر دوسری ریزن تھی نا ہارنے والی تھی، وہ تو پھر تم لوگوں نے بڑا مزہ آ رہا ہے علی کو انگلی کرنے کا آج. یہ تو ہار تو گئے مطلب پھر ایسے میچ کی ایگزامپل دے رہے جو ہار گئے تھے. یار وہ کتنا اچھا اس نے کیا تھا، ہار گئے تھے کتنا اچھا آیا تھا. میرے خیال سے لیکن جو اس کی آپ کے آئی تھنک آپ کو بیٹنگ کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے سعود شکیل کو کھلانا پڑے گا، کیونکہ ہمارے ایک عزیز دوست ہیں جنہوں نے ایک دفعہ کہا تھا افتی وہی 20-30 کرتا ہے اپنی حالت کے حساب سے. افتی کس کی نے کہا تھا اوقات یہ؟ وہی ہے. افتی پتہ میکسیمم نہیں. آپ کو ایگزیکٹ 50 کر کے دے سکتا ہے اگینسٹ اے گڈ ٹیم. ہاں میرا اور خیال ہے کہ اگر آپ افتی کو وہ ایکسپیکٹیشن رکھے کہ وہ آ کے ہمیشہ بلڈ کرے رضوان کے ساتھ اور پھر ایکسپلوژن بھی دے اینڈ میں، وہ نہیں، وہ زیادہ پریشر ہے اس پہ، لیکن وہ نمبر فیئر 5 کا وہ نہیں کام ہوتا ہے، نمبر 5 کا تو وہ کام ہے. ہوتا ہے. ہاں اور ہاں سعودی عرب بنانے لیکن والے سعود سعود جو ہیں. شکیل نے آج بہت بہت زبردست اننگز کھیلی ہے. میں کہہ بھی رہا تھا ٹویٹر پہ، میں نے کہا نہیں یار یہ 4-5 کا پلیئر نہیں ہے، لیکن اس نے دکھا دیا کہ 5 کا پلیئر ہے. وہ اس کو آتے میں 2 ہیں سال 2 سے کہہ رہا چھکے ہوں، مارے ہیں. میں عمیر 2 کچھ کہہ رہا سال تھا سے کہہ رہا سنیل ہوں گواسکر کے بارے میں کہ سنیل گواسکر کیا کر رہا تھا. سنیل گواسکر سنی بھائی فل وہ تو کریم. کریمنگ ان ہز پینٹس ایٹ ساؤتھ شکیل. سنی یس بھائی فین ہو گئے ہیں اس کے. اس نے اچھا جب 6 مارا ہے ہاں اسٹریٹ، 2 سنی بھائی تو ایسے لگ رہا تھا کہ ان کی جوانی واپس آ گئی. تو سنی سنی بھائی بھائی مطلب سنگل دی. جانتے تھے اس کا ڈومیسٹک ریکارڈ وغیرہ یا نہیں بس نہیں آج نہیں دیکھ کے؟ آج ہی دیکھا ہے، اور سنی بھائی نے کہا یہ کیا پلیئر ہے. اچھا سنی ہاں بھائی نے کہہ دیا تو بس، سنی بھائی تو سنی بھائی نے فین ہے. کہہ دیا تو مطلب ہے کہ 60 کی اسٹرائک ریٹ سے تو کھیلے گا. ہاں آئی تو تھنک کھیلے پرسنلی گا. میرا جو سعود شکیل پہ ہے کہ دیکھو تمہیں اگر اسد شفیق یاد ہو، اسد شفیق ٹیکنیکلی بڑا اسٹرانگ تھا لیکن کھیلتا سلو تھا. سعود شکیل از اے وہ اصل میں مور فرکشن کی وجہ سے، بالوں پہ جو بال تھے نا ہاتھ پہ، تو فرکشن کی وجہ سے آرم سپیڈ، ہینڈ سپیڈ کم ہو جاتی تھی اس کی. سعود شکیل پہ عامر بال سہیل کم ہے. اسکول. سعود شکیل پہ بال کم ہے تو وہ تیز کھیلتا ہے. ہاں ہینڈ سپیڈ اچھی ہوگی. پھر سعود اس کو شکیل از کہتے ہیں نا مور کہ تم رائٹ ہینڈڈ اسد شفیق بٹ مور اٹیکنگ.
یار اسد شفیق کا تو مجھے جب بھی میں اس کو مطلب اس کے مجھے 2011 کا ورلڈ کپ یاد آتا ہے. مطلب کیا سعود شکیل اظہر علی دو ہمارے جو ان اظہر علی تو اسٹالورٹس. یونس خان تھا یونس خان بھی اظہر علی بھی تھا 2011 کے ورلڈ کپ میں. نہیں ہاں نہیں تھا مے بی سم ادر ٹائم. نہیں 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 اظہر علی تو او ڈی آئی ٹیم میں 2015 میں آیا ہے, پہلے صرف ٹیسٹ ٹیم میں تھا. ہاں اچھا ہاں صحیح 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 صحیح. تو اسد شفیق توبہ. لیکن اچھا احمد شہزاد ہوتا تھا. جتنی آپ کی یہ شاداب شدوب نے کچھ نہیں کرنا بڑے میچوں میں, آپ کو سعود شکیل چاہیے 5 پہ, 6 پہ آپ کھلاؤ افتی یا آغا کو, ایکولی اسکلڈ پلیئرز ہیں. اگر نہیں تو دوسری 5 ٹیم پہ اگر چاہیے تو کس کو نکال آگا رہے ہیں زیادہ پھر؟ اسکلڈ ہے. آگا میرا خیال ہے کہ وہ آپ کو ایکومولیشن دے سکتا ہے رنز کی. ہاں بھائی افتی کا اگر یہ کہ اگر اف اٹس اے پیس ہیوی ٹیم, جیسے آپ کے پاس اگر ساؤتھ افریقہ سے کھیل رہے ہو تو میں 6 پہ شاید اس کو ڈال دوں افتی کو, کیونکہ پیس کے خلاف وہ بہتر کھیلتا ہے کمپیئر ٹو آگا. پر اگر کوئی اسپننگ ٹیم ہے یا سری لنکا ہے یا انڈیا کے خلاف, تو آئی ووڈ ڈیفینیٹلی پٹ ان افتی, کیونکہ افتی تھوڑی پرفارمنسز دی ہوئی ہیں اس نے انڈیا کے خلاف. یار تو افتی کو تو ابھی آپ نہیں نکال سکتے ٹیم سے, رائٹ؟ یہ تو اس نے ابھی دکھایا ہے مطلب نا. لیکن آپ 5 پہ سعود شکیل کو کھلانا ہے تو اس کا مطلب آپ سلمان علی آغا کو نکال رہے ہیں, رائٹ؟ اور تو کسی کو نہیں نکال سکتے. اگین لائک اٹس انفیئر آن بوتھ آف دیم. وہی تو بات ہے. مطلب پھر مجھے نہیں لگتا کہ شروع میں ایٹ لیسٹ ٹیم چینج ہوگی اور سعود شکیل آئے گا. مجھے نہیں لگتا 11 میں آئے گا, کیونکہ وہی جو وفاداری کا جو نبھانے کا جو ہے ہماری روایت اسپیشلی بابر کی, تو مجھے نہیں لگتا کہ اتنی بڑے بالز ہیں کہ وہ سلمان علی آغا کو بٹھا کے, اور ویسے اٹ بی اے لٹل انفیئر آن سلمان علی آغا ٹو کہ مطلب اسے آپ نے بٹھا دیا. ہاں بینچ, تو میرے خیال میں تو کوئی چینج نہیں ہوگا, اسی سے ہی جائیں گے. اور افتی کو تو خیر کھلانا پڑے گا, کیونکہ ورنہ کوئی فائر پاور ہی نہیں ہے یار ڈاؤن دا آرڈر. مطلب پھر آپ شاداب پہ ریلائی کر رہے ہیں, یہ مسئلہ ہے کہ پھر ہمارے آپ کہہ رہے ہیں کہ یار فائر پاور شاداب کوئی اور نہیں ہے. نواز ہی کچھ کریں گے, مطلب تو اب یہ ہر میچ میں تو وہ نہیں کر سکتے یار. تو افتی کم از کم ہونا تو چاہیے نا, کوئی تو فائر پاور ہونی چاہیے آپ کے پاس. نہیں افتی کہتا ہے کہ مجھے دیکھیے ویسے 5 پہ بینک تو کھلاؤ. کر رہے ہیں وہ شاداب پہ فور فائر پاور, وہ بینک تو کر رہے ہیں شاداب پہ کہ وہی پرووائڈ کرے گا افتی کے ساتھ. وہ ان کے علاوہ تو کوئی نہیں ہے. اسے وہ نہیں ہوتے پاور والے ٹوائلٹ بول کلینرز جن میں ایکسٹرا پاور ٹوائلٹ بول کلینر, وہ والی پاور ہے شاداب میں. نہیں آپ دیکھنا شاداب ہمارا پلیئر آف دا سیریز بنے گا انشاءاللہ, دیکھنا آپ لوگ. وہ تو پلیئر آف دا سیریز تو اگر ہم مثال کے طور پہ گروپ سٹیج سے بھی باہر ہو گئے تو پلیئر آف دا سیریز تو پھر بھی ہمارا ہوگا نا کوئی. چلے پاکستان کا پلیئر کون سا سب سے بیسٹ ہوگا؟ پاکستان کا پلیئر حارث رؤف. بابر میرا بھی خیال ہے بابر حارث رؤف بہت رن کرے گا. ہاں میں کیونکہ عمیر بھائی نے میسج کیا تھا کہ کچھ تیاری کرنا, تو میں تیاری کر رہا تھا. میں نے گوگل ڈاک بھی بنایا اس کے, میں نے اسٹرینگس لکھی ہیں. تو جو اسٹرینگس میں نے لکھی ہے پاکستان کی, کہ یہ جو ٹیم ہے 2019 سے کھیل رہی ہے ایک ساتھ, تو ان کو کافی پتہ ہے ایک دوسرے کا. یہ ایک بہت بڑی اسٹرینگتھ ہے کہ ایک جیلڈ ٹیم ہے, کہ جن کو ایک دوسرے کا بہت اچھا پتہ ہے کہ کس طرح کھیلنا ہے, رول سب کو اپنے ملے ہوئے ہیں. تو اور پلس بابر اعظم بہت بڑی اسٹرینگتھ ہے. اگر بابر کا یہ ٹورنامنٹ ہو جائے اس طرح میسی کا ورلڈ کپ ہوا تھا, بابر کا یہ ورلڈ کپ ہو کہ جس کے اندر وہ بالکل سین پہ آئے اور بتائے کہ میں نمبر 1 ہوں دنیا میں, تو پاکستان ڈیفینیٹلی فائنل میں پہنچ سکتا ہے. ہاں لیکن کرکٹ میں اس طرح ہوتے نہیں ہے ٹورنامنٹ کے ایک کھلاڑی پورا ورلڈ کپ جتا دے. بھائی خدا کا نہیں ہوتے نا یار, کیا کریں. اچھا چلو بیٹنگ میں تم لوگوں نے بتایا کون ہوگا, میں کہتا ہوں میرے حساب سے رضوان ہوگا بیٹنگ میں پاکستان میں. پاکستان کا. I think so too. اور بالنگ میں کون بابر. ہوگا؟ بالنگ میں میرے حساب سے حارث رؤف ہوگا. یس بولنگ میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں شاہین کچھ کرے گا, کچھ تو کرے گا, آف کورس کھیلے گا. چاہے گندی ٹیموں کے خلاف وکٹ لے, لیکن شاہین آپ کے جو ٹاپ 2 وکٹ ٹیکرز ہیں نا پاکستان ٹیم کے, ان میں ہوگا. ٹاپ 2 اب تم مطلب ٹاپ 4 کر دو. ٹاپ 4 میں تو ہوگا شاہین. ہم نے ایک پوچھا ہے بھائی, ایک پوچھا ہے, یہ کیا ٹاپ 2 اپ 2, یہ کیا بکواس ہے. تو بگیسٹ اپ سیٹ کون سی ہوگی؟ اس طرح تو میں کہوں کہ پاکستان کا ٹاپ وکٹ کیپر جو ہے رضوان ہوگا بھائی, مجھے لگ رہا ہے. کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ نہیں, میرے حساب سے شاہین چلے گا.
بولنگ میں. صحیح ہے. چلے جی, میرے خیال میں بات تو آج کی ہو گئی کافی. ہم نے چیزوں کو ڈسکس کیا, پے ڈسپیوٹ کو بھی, سینٹرل کانٹریکٹ کو بھی, اور پھر اس کے علاوہ ٹیم کی کمزوریاں, جس میں جو ہیں ہر طرح کی کمزوریاں ہم نے ڈسکس کی. کمزوری سے عمیر کے بھری اوپر ہوئی بات ٹیم. نہیں ہو سکی کہ عمیر تم کیوں آج کل اتنا گے سیکس کرنے لگے ہو, کیوں, یہ کیوں رجحان تمہارا بڑھنے لگا تم پازیٹیو باتیں شروع کر دو, میں چھوڑ دوں گا. اور بتاؤ. ہے. یعنی کہ اچھا تم مطلب میری باتیں سن کے تم مروا لیتے ہو. میں کہتا ہوں یہ بھی اتنی مروا رہا ہے, چلو میں مروا کیا. مطلب میری باتیں سننا اتنا ہی وہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ یار میں مروا لوں, مطلب اس سے بہتر ہے مروانے میں زیادہ مزہ ہے میری باتیں سننے سے. It صحیح ہے is یار. equal to مرانا. I think you secretly love that. Anyways. نہیں, it's a protest. It's a یہ protest. تم ایسی کر رہے ہو, یہ تمہیں واقعی میں تمہیں شوق ہے, تم بس ابھی وہ کر رہے ہو کہ بتانا نہیں چاہ رہے ہو, تم کہہ رہے ہو میرے اوپر ٹوپی ڈال رہے ہو مطلب. ہاں, پروٹیسٹ ہے یہ. جس طرح تبت میں انہوں نے جلایا تھا ایک مونک نے اپنے آپ کو, تم پروٹیسٹ میں گانڈ مروا رہے ہو. آؤ مارو میری, مارو مارو. میں کہنا چاہ رہا تھا کہ میں پوڈ کاسٹ شیئر کروں اپنی فیملی ممبرس کے ساتھ, لیکن علی ایسے ہی ہے. علی آتا ہے ٹاکسیسٹی پھیلانے اور ٹائم پاس کرنے, اور پھر دفع ہو جاتا ہے. پھر اب ایک ہفتہ میں نا پچھلی میسج دفعہ کروں گا نا, کوئی رسپانس نہیں آئے گا. میں کہوں گا یار یہ گرافک بنا لیتے ہیں, یہ کر لیتے ہیں, کوئی رسپانس نہیں. تو یار میں تو بہت بزی ہوں. پھر ایک دن ایسی کیجولی بات ہو رہی ہوگی, ہاں یار میں تو بس گھنٹے کی کلاس پڑھاتا ہوں, اس کے بعد میں گھر پہ انڈے دے رہا ہوں. کہ اصل میں یہ بھائی گے سیکس کر رہے ہوتے ہیں. وہ باتیں بھی ایسی ہوتی ہے نا. میں پچھلی دفعہ بیٹھا ہوا گاڑی میں, میں نے پوڈ لگایا ہوا اور بہت اچھی باتیں ہو رہی ہیں. میں نے کہا ہاں میرے ساتھ دوسرے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ایک دم سے علی بھائی نے کہ ہاں تم بابر کی گاڑ میں گھسے ہو نا, تمہیں کچھ دکھ ہی نہیں رہا. میں نے کہا یار یہ دیکھو میں نہیں کرتا یہ باتیں, یہی کرتا ہے. چلے میرے دیکھیں خیال ویسے میں, مزہ آتا ہے, بہت انجوائے کرتے ہیں, لیکن خیر کوئی نہیں, لیکن چلتا گروتھ ہے. نہیں آنی. لیکن یہ یہ میں کہ آپ بومرز میں آپ نہیں ڈسٹریبیوٹ کر پا رہے نہیں, ہیں. وہ نہیں کر پا رہے, یہ مسئلہ ہے. بومر گل. ٹھیک ہے چلیں کوئی بات نہیں, اگلی دفعہ کوشش کریں گے کہ بومرز کے لیے پوڈ کاسٹ کریں, اور آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے دوبارہ. سننے کا شکریہ ہماری طرف سے. خدا حافظ, اپنا خیال رکھیں.